الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فأكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا میں اصل اندھیرا ہے، روشنی کو اللہ لاتا ہے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے. اصل یہ اندھیر ہے. خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. ظلمت کا ذکر پہلے ہے، اندھیروں کا ذکر پہلے ہے، نور اور روشنی کا ذکر بعد میں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ چلاؤ بھائی. وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون. یہ آیت بتلاتی ہے کہ اندھیرا اصل ہے، روشنی کو عارضی طور پہ لانا پڑتا ہے. سورج کی روشنی نہ ہو تو اندھیرے میں ہم ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. اور اس کائنات میں 97% اندھیرا ہے، صرف 3% روشن ہے. 97% میں گھپ اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آتا. 3% روشن ہے. ایک سورج جیسے اور بہت سے ستارے سیارے ہیں جن کی وجہ سے روشنی پھیلی ہوئی ہے. یہ اندھیرا اگر چھا جائے اور سورج نہ نکلے تو ساری دنیا کے انسان ٹھنڈے ہو کے مر جائیں گے اور ساری کائنات میں برف جم جائے گی اور ساری کائنات منجمد ہو جائے گی. روشنی حرارت زندگی پیدا کرتی ہے جس سے انسانی کاروبار زندگی چل رہا ہے. میرے بھائیو، ایسے ہی دلوں پر بھی اندھیرا ہوتا ہے. دلوں کی اصل بھی اندھیرا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. دلوں پیدائشی طور پر انسان جہالت میں ہوتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. دلوں کے اندھیروں کو اگر دور نہ کیا تو انسانی زندگی تو برقرار رہے گی لیکن ایمانی زندگی موت مر جائے گی، ایمانی زندگی ختم ہو جائے گی. انسان انسانی شکل میں جانور ہوگا، وہ انسان نہیں ہوگا. جیسے اندھیرے میں آنکھوں کے باوجود نظر نہیں آتا،
جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو پھر اسے بھی حق کے باوجود حق نظر نہیں آتا، اسے جنت کا راستہ معلوم نہیں ہوتا، اسے جہنم کا راستے کا پتہ نہیں چلتا، جب دلوں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کا سامان سورج اور چاند کی روشنی ہے، دلوں کے اندھیرے کو دور کرنے کا سامان اللہ کا اپنا نور ہے، اللہ کے اپنے نور کی روشنی ہے۔ تو پہلا نور تو میرے اللہ کا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یؤخذ من شجرہ مبارکہ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ کہ میرا دل اندھا ہے، اسے آنکھیں چاہیے، اسے روشنی چاہیے، اگر اسے روشنی نہ ملی تو یہ کفر میں چلا جائے گا یا ایمان لا کر بھی کافرانہ زندگی گزارے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا مسلمان ہو کر وہ جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، مسلمان اور جھوٹ ایک نہیں ہو سکتے۔ اور لودھرا کا ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے سوائے بعض کے، اور بہاولپور ملتان میں اور پورے ملک میں جھوٹ زبانوں کی فطرت بن چکا ہے۔ تو ایمان تو ہے لیکن دل میں روشنی کوئی نہیں ہے، دل میں روشنی کوئی نہیں ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے، 10 آدمی نماز پہ جاتے ہیں، 90 نہیں جاتے، یہ کیوں نہیں جا رہے؟ روشنی کوئی نہیں ہے۔ رمضان آتا ہے، 30 آدمی روزے رکھتے ہیں، 70 نہیں رکھتے، یہ کیوں نہیں رکھتے؟ روشنی اندھیرا ہے۔ 100 آدمیوں پہ زکوٰۃ فرض ہے، 100 میں ایک بھی زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہزار کئی ہزار اکٹھے کرو تو اس میں ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا ہوگا، 10,000 ذمہ دار اکٹھے کرو تو اس میں ایک بھی عشر دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے کہ دلوں پر اندھیرا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ تم اندھے کو گالیاں نکالو کہ تمہیں ٹھڈے کیوں لگ رہے ہیں، کہے گا بھائی مجھے کیوں گالیاں دیتے ہو، میں اندھا ہوں۔ جن کے دل اندھے ہوتے ہیں انہیں نظر نہیں آتا، انہیں رشوت میں سب کچھ نظر آتا ہے، انہیں ڈنڈی مارنے میں سب کچھ نظر آتا ہے، انہیں کھوٹ ملاوٹ میں نظر آتا ہے، انہیں شراب زنا میں نظر آتا ہے، انہیں گانے بجانے میں بہت کچھ نظر آتا ہے، انہیں موسیقی میں نظر آتا ہے، انہیں ظلم کرنے میں مزہ آتا ہے کہ یہ قابل رحم ہے، یہ اندھا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا۔ ایسے اندھوں کے لیے سورج کی روشنی نہیں چاہیے، اللہ کا نور چاہیے۔ اللہ کا نور دل میں آئے گا تو پھر جا کر دل روشن ہوں گے، پھر ظالم ظلم چھوڑے گا، زانی زنا چھوڑے گا، شرابی شراب چھوڑے گا، بے نمازی نماز پہ آئے گا، ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا فرما بردار بنے گا، اور جوا کھیلنے والا جوا چھوڑے گا، بددیانتی کرنے والا بددیانتی چھوڑے گا۔ اب اللہ کا نور، اللہ تو پردوں میں ہے، تو اللہ نے ایک نور اور اپنا زمین پر اتار دیا، 2 نور اتارے، جیسے چاند اور سورج یہ آسمان کے 2 نور ہیں جس سے اندھیرے روشن ہوتے ہیں، ایسے 2 نور اللہ نے زمین پر اتارے۔ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، قد جاءکم من اللہ نور، میری طرف سے ایک نور تمہارے پاس آ رہا ہے، اور یہ سورج کی مثال ہے۔ اور ایک نور اللہ نے قرآن کی شکل میں اتارا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اللہ نے اپنے نبی کو بھی نور فرمایا اور قرآن کو بھی نور فرمایا۔ میرے نبی کی مثال سورج کی ہے اور قرآن کی مثال چاند کی ہے۔ جیسے سورج اور چاند سے اس کائنات کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے رسول کے نور سے اور قرآن کے نور سے دل کے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ اس گمراہی کا علاج یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا چلایا جائے، حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم لوگوں کو ایمان تقسیم کر دیں گے۔ حکومت ڈنڈا چلا سکتی ہے
ایمان تقسیم نہیں کر سکتی۔ ان روشنیوں کے تار کاٹ دیے جائیں تو ان کو ڈنڈوں سے نہیں روشن کیا جا سکتا، انہیں ہاتھ جوڑ کے روشن نہیں کیا جا سکتا، انہیں لالچ دے کے روشن نہیں کیا جا سکتا۔ جس دل کا تار اللہ اور اس کے رسول سے کٹ جاتا ہے اسے ڈنڈے سے ایمان والا نہیں بنایا جا سکتا۔ جیسے میں یہ کہوں یہ جتنا مجمع آیا ہے یہ کل تک سارے کا سارا MBBS میڈیکل ڈاکٹر بن جائے تو میں ہر آدمی کو 10 کروڑ انعام دوں گا، تو میرے اتنے بڑے انعام کے باوجود کل تک کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ میں یہ کہوں کہ کل تک تم سارے ڈاکٹر بن جاؤ ورنہ میں تمہاری گردنیں اتار دوں گا، تو میرے گردنیں اتارنے کی دھمکی کے باوجود بھی آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ وہ 20 سال کی محنت کا نام ڈاکٹر ہے۔ ایسے ہی میں یوں کہوں میرے ہاتھ میں حکومت ہے، کل تک سارے متقی بن جاؤ نہیں تو تمہاری گردنیں اتار دوں گا، تو اللہ کی قسم جتنا بے وقوفی کا بول پہلا تھا کہ کل تک ڈاکٹر بن جاؤ نہیں تو مار دوں گا یا 10 کروڑ دوں گا، اس سے زیادہ بے وقوفی کا بول یہ ہے کہ اب حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، لہذا کل تک تم سارے متقی بن جاؤ اور ورنہ ہم یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے۔ یہ اتنا ہی بے وقوفی کا بول ہے۔ یہ کائنات تربیت سے چلتی ہے۔ آپ درخت کو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ابھی بڑھ جاؤ ورنہ کاٹ دوں گا، وہ ایک رفتار سے بڑھتا ہے۔ معصوم بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے ہو ہنے تو 20 سال دا ہو جا میں تیری شادی کرنی ہے، تو پچھلے پار دی اولاد ہے میں تنوں ہنے بڑا کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بگڑے معاشرے کو جنید بغدادی بھی حکمران بن جائیں تو اسے ہدایت پر نہیں لا سکتے جب تک ہر فرد ایمان کی محنت نہیں کرے گا۔ ہسپتال میں کوئی چھو منتر نہیں ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے چھو اور سارے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہسپتال میں ہر ڈاکٹر کو ہر مریض کو الگ دوا دی جاتی ہے، ہر مریض کو الگ دوا دی جاتی ہے، وہ دوا کھاتا ہے پھر آہستہ آہستہ شفا اللہ دیتا ہے۔ ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اللہ رسول سے کٹا ہوا ہے، نہ اللہ کو جانتے ہیں نہ اس کے رسول کو جانتے ہیں۔ یہ طاقت سے ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ لالچ سے ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ زبردستی سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہر مسلمان کو الگ الگ ایک محنت کرنی پڑے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں اتارنا پڑے گا اور اس کو اسے سیکھنا پڑے گا۔ تبلیغ میں چلہ دو، تبلیغ میں 4 مہینے دو اور گھر چھوڑو اور بیوی بچے چھوڑو، اس کے پیچھے یہ فلسفہ ہے کہ یہ گھر بیٹھے چیز نہیں ملتی، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں 10 مدرسے چلاتا ہوں، ہم مدرسے میں دین پڑھاتے ہیں سکھاتے نہیں۔ سیکھنے کے لیے اور محنت ہے، پڑھنے کے لیے اور محنت ہے۔ 1000 بچہ میرے پاس پڑھ رہا ہے، لیکن میں تمہیں دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ مدرسوں میں دین پڑھایا جاتا ہے، دین سکھایا نہیں جاتا۔ سیکھنے کے لیے اور جہد ہے، پڑھنا بھی سیکھنے کا ایک درجہ ہے، لیکن پڑھنے سے کوئی دین پہ آتا نہیں، کوئی دین پہ آتا نہیں۔ یہ تبلیغ کا کام اس دین کو سیکھنے کی محنت ہے کہ ہر مسلمان جہد کرے۔ میں سینٹرل ماڈل سکول میں پڑھتا تھا، میٹرک میں نے وہاں سے کیا، 69 میں نے میٹرک کیا۔ ہمارے ایک ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ وارڈن بڑے اچھے نیک آ گئے، نمازی تھے۔ جو ان سے پہلے تھے وہ ان کا اتنا دین کی طرف رخ نہیں تھا، ان کا دین کی طرف رخ تھا۔ طالب حسین ان کا نام تھا، رحمت اللہ علیہ، بڑے اچھے استاد تھے۔ انہوں نے لڑکوں پر نماز لازمی کر دی، نماز پہ حاضری شروع ہوگی، اور جو حاضر نہیں ہوتا تھا اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ عشاء کی نماز ہو رہی اور نماز بھی رمضان شریف کی، عشاء کی نماز، تو میرے کمرے کا ایک لڑکا میرے ساتھ اس کی چارپائی اور الماری ساتھ ہماری، مرید کے ذمہ دار کا بیٹا، ہم دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ تو میں پچھلی صف پہ کھڑا تھا تو اس نے میرے ساتھ آ کر نماز کی نیت باندھی، عشاء کی نماز کی نیت باندھی۔ اس نے کہا 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ یہ علماء کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں حکومت ہو تو ہم دین زندہ کر دیں گے، یہ بچوں والی بات کرتے ہیں، بڑی نادانی کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایسا دین زندہ کریں گے کہ وہ جاوید نذیر اس کا نام تھا، ابھی بھی ماشاءاللہ زندہ ہے، وہ طالب حسین کی نیت کر کے کہیں گے واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ نماز نہ پڑھنے سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا،
ایسے کام کرنے سے اسلام سے نکل جاتا ہے کہ اسلام کا مذاق اڑایا ہے. زبردستی سے اسلام نہیں آتا. پڑوسی ملک میں انہوں نے داڑھی کٹوانا بند کروا دیا، کوڑے مارنا شروع کرے جو شیو کراتا تھا. زبردستی داڑیاں رکھائیں. افغانستان میں کتنے لوگ ہجرت کر کے نکلے اور باہر بارڈر کراس کرتے ہی شیو کرایا اور اپنے بالوں پہ پیشاب کیا. یہ گناہ ان کی گردن میں جنہوں نے داڑھی زبردستی رکھوائی. دین زبردستی نہیں آتا ہے، یہ اندر کی محبت سے آتا ہے، یہ اندر کی تڑپ سے آتا ہے. جب وہ اندر میں اتر جاتا ہے تو لوگ سولیوں پہ بھی لٹک جاتے ہیں، آروں سے چر جاتے ہیں اور وہ ہاتھیوں تلے رون دیے جاتے ہیں، شیروں کے سامنے انہیں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ گوٹی گوٹی ہو جاتے ہیں. لیکن وہ اللہ کو نہیں چھوڑتے نہ اللہ کے رسول کو چھوڑتے ہیں کہ بات اندر میں اتر چکی ہے، اندر میں بات اتر چکی ہے. تو دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا تو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا جو نور بن کر آئے عالم کو چمکانے کے لیے. آپ کے اندر کا نور تو پتہ نہیں کتنا ہے، اسے کون دیکھ سکتا ہے. صرف پیدا ہوتے جو روشنیاں پھیلی میں وہ بتاتا ہوں. آپ 22 اپریل 571 عیسوی اور 12 ربیع الاول اور جس سال ابرہہ ہلاک ہوا تھا وہ سال ہے، اور ہمارے ہندی مہینوں کے لحاظ سے یکم جیٹھ اور 628 بکرمی ہے. پیر کی صبح کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے. 4:20 پر میں اس لیے کہتا ہوں، اس زمانے میں تو گھڑی گھنٹے نہیں تھے، لیکن میں نے 22 اپریل کو مکہ میں کیلنڈر دیکھا کہ 22 اپریل کو صبح صادق کب ہو رہی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے. تو وہ 4:20 پر 4:20 پر پہلے آپ کو خاندانی طور پر بہت اونچا اللہ نے پہنچایا کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے آدم کی نسل کو سامنے رکھا، اس میں سے عرب کی چھانٹی فرمائی، پھر سارے عرب کو سامنے رکھا، پھر اس میں سے مضر کی چھانٹی فرمائی، پھر سارے مضر ایک عرب سردار ہے میرے نبی کی پیڑھی میں آتا ہے، پھر مضر کو سامنے رکھا اور اس میں سے قریش کو الگ فرمایا، پھر سارے قریش کو سامنے رکھا، پھر اس میں سے ہاشم کو الگ فرمایا، پھر ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے ہاشم کی ساری نسل کو چھانٹا اور اس میں سے محمد مصطفیٰ کا انتخاب فرمایا مجھ سے عالی خاندان کسی کا کوئی نہیں، مجھ سے عالی نسب کسی کا کوئی نہیں، مجھ سے اعلیٰ حسب کسی کا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عرب کو 3 طرف سے پانیوں میں گھیرا ہے اور اس کے باوجود کیا قدرت ہے کہ بارش سال ہا سال بارش نہیں ہوتی، اور اتنا بڑا دریا، اتنا بڑا ملک ہے کہ ہمارے ہندوستان کے برابر اور پاکستان کے برابر اس سے تھوڑا سا کم ہوگا سعودی عرب کا ملک. اتنا بڑا ملک ہو کر اس میں ایک دریا نہیں، دنیا کا واحد ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں، اور یہ واحد جزیرہ ہے جس میں بارش کوئی نہیں. 3 طرف سے سمندر ہو تو وہاں تو ہر وقت بارشیں ہوتی رہتی ہیں. سعودی عرب 3 طرف سے سمندر میں ہے، اوپر جا کر اردن سے ملتا ہے اور جا کر عراق سے شام سے اس کی حدود ملتی ہیں، لیکن نیچے سے وہ 3 طرف سے سمندر میں ہے اور پورا سال گزر جاتا ہے، بارش کا ایک قطرہ نہیں برستا. کہ اللہ نے وہاں پہاڑوں کو اس طرح لگایا ہے کہ مونسون ہوائیں اس سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں. وہ پہاڑ ایسے کھڑے ہیں کہ مونسون ہواؤں کو راستہ نہیں دیتے، بہت کم. اللہ نے پانی نہ رکھا، چارہ نہ رکھا، سبزہ نہ رکھا تاکہ کوئی غیر قوم اس میں داخل نہ ہو. ایک بیج کو جب آخری سطح پر پہنچایا جاتا ہے تو اسے بہت خالص کر کے رکھا جاتا ہے، بہت خالص کر کے، اس میں کوئی اور شامل نہ ہو جائے، اس میں کوئی اور بیج شامل نہ ہو جائے، اس کی بڑی احتیاط کی جاتی ہے. یہ ہمارے فرت اللہ خان صاحب اس کے ماسٹر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ایک بیج کو اصل بیج بنانے میں کتنی احتیاط پڑتی ہے. تو محمد مصطفیٰ کی ہستی کو وجود دینا تھا، اللہ نے ایسی احتیاط فرمائی کہ کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیا، غیر قوموں کو جانے نہیں دیا،
غیر خون کو جانے نہیں دیا، خالص عرب کو رکھا، اور ابراہیم کی نسل اسماعیل سے اس کو وجود دینا تھا، تو ہر 4000 سال لگے تب جا کر محمد مصطفیٰ کا وجود بنا۔ 4000 برس کے بعد خالص بیج وجود میں آیا، سب سے اعلیٰ نسل، سب سے افضل۔ شروع سے ہی عبد مناف کے 4 بیٹوں میں ہاشم نے شہرت پائی، عزت پائی، اور سارے عرب کا سردار بنا۔ اس کے بھائی عبد شمس کے بیٹے امیہ نے مخالفت کی کہ سردار تو مطلب کو بننا چاہیے، ہاشم کے عبد مناف کا بیٹا مطلب، دوسرا بیٹا ہاشم، تیسرا بیٹا عبد شمس، چوتھا بیٹا نوفل۔ سرداری ہاشم کو دی قوم نے، مطلب کو نہیں دی، کہ ہاشم کے لیے آگے نصیب اونچا لکھا جا چکا ہے۔ میرے نبی جس باپ کی پشت میں داخل ہوتے تھے اس کے ماتھے پہ ایک نور آ جاتا تھا، شیش سے لے کر عبداللہ تک ہر آدمی کے ماتھے پر ایک نور، ہر باپ کے ماتھے پر ایک نور ہوتا تھا جو نظر آتا تھا۔ ہاشم تجارت کے لیے شام جا رہے ہیں، مدینہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں یہودی رہتے ہیں۔ ایک یہودی عورت ہاشم کو دیکھ کر گناہ کی دعوت دیتی ہے، برائی کی دعوت دیتی ہے، تو ہاشم فرماتے ہیں کہ شریف اور سردار زنا نہیں کیا کرتے۔ وہاں وہ 1 مہینہ ان کو قیام کی ضرورت پڑی، تو وہاں انہوں نے بنو نجار کے ایک عورت سلمہ سے شادی کر لی، اس سے نطفہ ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا عبد المطلب کا۔ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو وہ یہودی عورت سامنے سے آ رہی تھی، تو اس عورت نے، تو ہاشم کہنے لگے تم جو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہو تو مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی ہو؟ تو اس عورت نے ماتھے کو دیکھا، کہنے لگے افسوس، میں بھی کوئی زانیہ نہیں ہوں، میں شریف عورت ہوں، میں نے تیرے چہرے پر نور نبوت دیکھا تھا تو مجھے طمع ہوا کہ یہ میرے پیٹ میں آ جائے، لیکن وہ تیرے اندر سے اب نکل چکا ہے، کہیں اور جا چکا ہے۔ شروع سے اللہ تعالیٰ نے ہر ماتھا روشن رکھا، اور وہ نشانی ہوتی تھی کہ آخری نبی ادھر منتقل ہو رہا ہے، ادھر منتقل ہو رہا ہے، ادھر منتقل ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب ہاشم کا انتقال ہو گیا شام میں، اور ہاشم کے بھائی مطلب کو نہیں پتا کہ میرے بھائی کا ایک بیٹا مدینے میں بھی پیدا ہوا ہے، اس کا نام ماں نے شیبہ رکھا، اور سرداری مطلب کے پاس ہے بنو ہاشم۔ ایک دن ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کچھ لڑکے تیر اندازی کر رہے ہیں، سامنے ایک نشانہ ہے، اس کو تیر مار رہے ہیں، اور بچوں کے تیر اوپر نیچے لگتے ہیں، ایک بچے کا تیر وہ کالے نشان کے اندر جا کے لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے خذھا وانا ابن ہاشم، دیکھو میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا۔ تو اس آدمی نے وہ بات سنی، اس نے جتنی دفعہ 3 دفعہ تیر مارا، تینوں دفعہ اس نشانے کے پار ہو گیا، اور وہ ہر دفعہ کہے دیکھو میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا۔ تو یہ آدمی مکے جاتا ہے اور مطلب سے پوچھتا ہے تیرا کوئی بھتیجا مدینے میں ہے؟ تو مطلب کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، ہاشم میرے بھائی نے شادی کی تھی مدینے میں، کہا میں نے ایک بچے کو نشانہ مارتے دیکھا کہ جب وہ نشانہ مارتا تھا تو اس کا نشانہ ایسے لگتا تھا، اور وہ کہتا تھا دیکھو میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا۔ تو مطلب اسی وقت اپنی اونٹنی کو تیار کیا اور 7ویں دن مدینہ پہنچے، بچے کو ڈھونڈا تو وہ ہاشم کی پوری تصویر تھے، تو انہیں دیکھتے ہی پتا چل گیا یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے ان کی ماں سے عرض کیا کہ یہ بیٹا مجھے دے دے، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے۔ ماں نے کہا میرا بھی تو ایک ہی ہے، تمہیں دے دوں تو میرا گزارا کس پر ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ آنے والے وقت کا سردار بنے گا، مجھے دے دے۔ تو ان ماں نے دے دیا۔ تو مطلب ان کا نام ہے شیبہ، مطلب ان کو لے کر مکہ پہنچے، تو جب شہر میں داخل ہوئے تو مٹی مٹی تھے،
تو لوگوں نے کہا عبد المطلب، عبد المطلب، مطلب کا غلام پیچھے بٹھایا ہوا تھا، یہ مطلب کا غلام ہے کیا؟ یہ مطلب کا غلام ہے؟ اور وہ کچھ نہیں بول رہے، چپ جا رہے ہیں۔ گھر گئے، نہلایا دھلایا، اعلیٰ پوشاک پہنائی، پھر جو اسمبلی تھی قریش کی مکہ بیت اللہ کے اندر، یہ حجر اسود کے سامنے ہوتی تھی، وہاں لے کر آئے اور فرمایا ھذا ابن ہاشم، یہ ہاشم کا بیٹا ہے شیبہ، یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ عبد المطلب نہیں ہے، یہ شیبہ بن ہاشم ہے، لیکن تاریخ نے ان کا اپنا نام بھلا دیا اور عبد المطلب کے نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرداری بخشی۔ زمزم کا کنواں 300 سال سے بند پڑا تھا اور اس پر مٹی آ گئی تھی اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کنواں کہاں ہے۔ عبد المطلب کو خواب آتا ہے پاک پانی نکالو اور خواب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے دن خواب آتا ہے پاک پانی نکالو، پھر خواب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے دن خواب آتا ہے پاک پانی نکالو، وہ کہتے ہیں وہ پانی کدھر ہے؟ تو جواب دینے والا کہتا ہے تم صبح حرم میں بیٹھنا، ایک کوا آئے گا، ایک جگہ 3 دفعہ ٹھونک مارے گا، وہاں وہ پاک پانی ہے۔ تو عبد المطلب صبح صبح حرم میں جا بیٹھے، ایک کوا آیا اور ایک جگہ پر ٹھک 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 کر کے اڑ گیا۔ تو انہوں نے قریش کو اکٹھا کیا اور کہا کہ وہ زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل سے جاری ہوا تھا وہ یہاں ہے، آؤ ہم کھود کے نکالیں۔ تو قریش کہنے لگے 400 سال ہو گئے کنویں کو ختم ہوئے، اب وہاں خاک پانی ہوگا، ہم نہیں جان مارتے۔ تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ مل کر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ اب باپ بیٹا تھے، پتھر توڑتے توڑتے تھک جاتے، تو عبد المطلب کہنے لگے، وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، کہنے لگے یا اللہ تو نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ اگر جوان ہو گئے تو ایک کو تیرے نام پہ ذبح کر دوں۔ کرتے کرتے وہ کنواں نکل آیا اور پانی اس میں سے نکل آیا، چنانچہ وہ پانی بنی ہاشم کی ملکیت بن گیا۔ پھر جب تک یہ موٹر کا سسٹم نہیں تھا اور وہ ڈول کھینچنے کا تھا تو اس پانی پہ بنو ہاشم ہی ہوتے تھے جو لوگوں کو پانی پلاتے تھے۔ اللہ نے 10 بیٹے دیے، 10 جوان ہو گئے، بلکہ 14 دیے، سارے جوان ہو گئے۔ تو عبد المطلب نے سب کو بٹھایا اور اس میں عبداللہ سب سے زیادہ پیارا تھا عبد المطلب کا۔ تو اس نے سب کو بٹھا کر کہا بیٹو میں نے منت مانی تھی کہ میں ایک کو ذبح کروں گا، تم تیار ہو؟ تو کفر کا زمانہ ہے لیکن ماں باپ کا احترام اتنا ہے، ہمارا تو بیٹا ہمیں پانی پلا کے راضی نہیں ہے، ہمارا حال پوچھنا تو بڑی بات ہے، وہ پانی پلا کے راضی نہیں ہے اور وہ کفر کا زمانہ ہے، اور کہنے لگے ابا جس پہ انگلی رکھے گا وہی گردن کٹوا دے گا۔ تو اس نے کہا نہیں میں ایسے نہیں کروں گا، میں قرعہ ڈالوں گا۔ تو سارے بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکل آیا۔ وہ ایسے ایک ڈبہ ہوتا تھا اس میں تیر ڈالتے تھے، پھر ان کو ایسے گھما کر یوں پھینکتے تھے تو اس میں سے ایک تیر نکلتا تھا، اس پر اس نے بیٹوں کے نام لکھے تھے سب۔ تو جو تیر نکلا تو اس پہ عبد المطلب کا سینہ مٹھی میں آ گیا، ہائے یہ تو میرا سب سے محبوب بیٹا تھا، لیکن اس نے اپنی چھری اٹھا لی اور اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف چلا۔ تو سارا قریش اکٹھا ہو کہ ہم تمہیں یہ ظلم نہیں کرنے دیں گے۔ وہ فرمانے لگے میری منت ہے میں نے پوری کرنی۔ وہ کہنے لگے تو نے یہ سنت جاری کر دی تو کون تیرے جیسے جگر والا پھر پیچھے بچوں پہ چھری چلائے گا؟ تمہیں یہ قسم توڑنی پڑے گی، کفارہ ادا کرو، لیکن ہم یہ بچہ ذبح نہیں ہونے دیں۔ کہنے لگے نہیں میں تمہاری نہیں مانوں گا۔ تو ایک قاضی مقرر ہوا، قاضی وہ کاہن تھا، کاہنہ تھی، اس کے پاس حجر میں بہت دور کا علاقہ ہے، وہاں یہ سارا قافلہ گیا قریش کا۔ تو اس نے پوچھا تمہارے ہاں جو آدمی قتل ہو تو اس کا معاوضہ کتنا ہے؟ کوئی آدمی قتل کے بدلے میں قتل نہ چاہے، صرف معاوضہ لینا چاہے تو کتنا ہے؟ تو قریش نے کہا 10 اونٹ۔ تو اس نے کہا ایک تیر پہ لکھو 10 اونٹ،
ایک پہ لکھو عبداللہ، پھر اس کو ڈال کے گھما کے پھینکو، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ بڑھا دو، پھر نکلے پھر 10 بڑھا دو، جب تک اونٹوں کا نام نہ نکلے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر عبداللہ کو چھوڑ کے اتنے اونٹ ذبح کر دو، پھر نکلے پھر 10 بڑھا دو، جب تک اونٹوں کا نام نہ نکلے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر عبداللہ کو چھوڑ کے اتنے اونٹ ذبح کر دو۔ اب یہ قافلہ واپس آیا اور مکہ میں حرم کے اندر یہ فال نکالی جاتی تھی، تو انہوں نے 2 تیر لکھے، ایک پر عبداللہ ایک پر 10 اونٹ، اور یوں گھما کے جو پھینکا تو عبداللہ کا تیر باہر نکل آیا، تو انہوں نے 20 کر دیے، پھر پھینکا عبداللہ 30، پھر پھینکا عبداللہ 40، پھر پھینکا عبداللہ 50، پھر پھینکا تو عبداللہ 60، پھر پھینکا عبداللہ تو 70، پھر پھینکا عبداللہ تو 80، پھر پھینکا عبداللہ تو 90، پھر پھینکا عبداللہ تو 100 ہو گئے۔ 100 کے بعد جو پھینکا تو 100 اونٹ کا تیر نکل آیا، تو سب نے کہا اللہ اکبر، بس 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 کام بن گیا۔ ان کا نہیں 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 نہیں، ایک دفعہ اور پھینکو، دوبارہ گھما کے پھینکا تو پھر 100 اونٹ نکلے، پھر کہنے لگے ٹھیک ہے کہ نہیں نہیں ایک دفعہ اور پھینکو، پھر تیسری دفعہ پھینکا تو پھر عبداللہ کی بجائے اونٹ نکلے، تو عبداللہ کو چھوڑ کر 100 اونٹ صفا کی پہاڑی کے دامن میں عبد المطلب نے خود ذبح کیے، 100 اونٹ خود ذبح کیے اور تقسیم کیے۔ تو میرے نبی نے کہا میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک میرا دادا اسماعیل وہ بھی ذبیح تھا، اور ایک میرا باپ عبداللہ وہ بھی ذبیح تھا، انا ابن الذبیحین۔ یہ ایسے خاندان کو عزتوں سے نوازا گیا ہے، زمزم کا کنواں نکلوایا اور عبداللہ کو اسماعیل کی سنت ادا کروائی اور چھری کے نیچے سے گزارا، اور پھر جب آپ پیدا ہو رہے ہیں 2 مہینے بعد، 2 مہینے کا حمل تھا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر کل 25 برس تھی، مدینہ میں انتقال ہوا۔ ماں کی عمر اس وقت کوئی 19 برس تھی جب خامند کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کا حمل ٹھہرا ہے اور آج آپ پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ روشنی میں تھوڑا سا خاندانی پس منظر بھی بتایا کہ اس خاندان سے بڑا خاندان کوئی، اہل البیت آل الرسول، اس سے پاکیزہ خاندان نہ دنیا میں کوئی ہے، اس سے پاکیزہ خون کوئی نہیں، اس سے پاکیزہ خاندان کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ نسل کوئی نہیں۔ یہ سب سے عظیم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کی لڑی میں پرویا ہے۔ کسی نبی کا نسب نامہ محفوظ نہیں ہے، لیکن اس خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا نسب نامہ محمد مصطفیٰ سے چلتا ہے اور آدم علیہ السلام تک چلا جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ 12 ربیع الاول کی صبح ہے، آپ کی دائی ہیں شفا بنت عمرو،
شفا. یہ اللہ نے عجب نام مقدر کیے ہمارے نبی کے، عجب نام. ماں کا نام آمنہ، آمنہ جس کا مطلب امن. باپ کا نام عبداللہ جس کا مطلب بندگی. اور خاندان کا نام ہاشم جس کا مطلب خدمت. ہاشم کہتے ہیں روٹی کھلانے والا، روٹی کھلانا. اب پلیٹ میں نہیں، بڑے بڑی پراتوں میں روٹی ڈال کے کھلانے والے کا نام ہے ہاشم. ورنہ ہاشم کا نام ہے عمر، ہاشم کا نام ہے عمر، عمر بن عبد مناف. ان کا لقب ہے ہاشم. ہاشم کہتے ہیں روٹی کھلانے. حاجیوں کو روٹی کھلانے کا پہلا کام میرے نبی کے پردادا ہاشم نے کیا. اور جس نے دودھ پلایا اس کا نام ہے حلیمہ، جو حلم اور درگزر کا مطلب. اور ان کے خاندان کا نام ہے سعد، بنو سعد، جو سعادت کا مطلب. اور میرے نبی کے دائی کا نام ہے شفا، جو شفا اور صحت کا مطلب. اور میرے نبی کے اس دین کا نام ہے اسلام جس کا مطلب سلامتی. اور عقیدے کا نام ہے ایمان جس کا مطلب امن. تو ذرا الفاظ دیکھو جو اللہ نے اپنے نبی کے گرد گھمائے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، جس میں سے ہر لفظ امن پر دلالت کر رہا ہے. تو یہ ظلم و ستم اس امت کا تو کام نہیں ہے، یہ خون بہانا اس امت کا تو کام نہیں ہے. آپ پیدا ہو رہے ہیں، میں بات کر رہا تھا اس دل کو نورانی بناؤ گے تو اندھیروں میں جنت کا راستہ نظر آئے گا اور جہنم کی آگ نظر آئے گی، ورنہ انہی اندھیروں میں گم ہو کے مر جائیں گے. جب آپ پیدا ہو رہے ہیں تو شفا نے ہاتھوں میں جب لیا، بچے کا سر نکلتا ہے، اس کی یہاں گندگی ہوتی ہے. تو دائی شفا نے دیکھا کہ بچہ تو باہر آ رہا ہے لیکن اس پر گندگی کا کوئی نشان کوئی نہیں. تو وہ تھوڑی سی حیران ہوتی ہے. پھر بعد میں سینہ باہر آتا ہے تو ناف اور ماں کی آنت آپس میں جڑی ہوتی ہے. تو جب وہ باہر آ کر دیکھا تو ناف اور آنت کٹی ہوئی تھی، ماں کے پیٹ سے ہی کٹ کے باہر آئی ہے، باہر نہیں کاٹی گئی، باہر نہیں کاٹی گئی. پھر تیسری حیرانی یہ ہوئی کہ اور نیچے دیکھا تو بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد. لیکن جب دیکھا تو آپ ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے باہر آ رہے ہیں. آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ میں ہوا ہے، آپ کی ناف آنت سے نکل باہر اندر ہی کٹی ہوئی ہے، اور آپ ماں کے پیٹ کی گندگی سے بالکل پاک صاف دھلے دھلائے پیدا ہوئے ہیں. لہذا وہ دائی بچے کو اٹھا کے حیران ہو کر کہتی ہے یہ کیسا بچہ ہے؟ اسے کیا خبر کہ یہ دو جہان کا سردار آ چکا ہے. اور ماں کے پہلو میں بچے کو لٹایا جاتا ہے، تو بچے کو لپیٹا اور ماں کے پہلو میں لٹایا. اس بچے کی عمر 10 منٹ لگا لو، 15 منٹ لگا لو، اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں 20 منٹ لگا لو. بچے کو ماں کے پہلو میں لٹایا اور اماں آمنہ بچے کو دیکھ رہی ہے. ایک دم اس بچے میں ایک طاقت آتی ہے اور وہ کروٹ بدلتا ہے اور پورا سجدے میں چلا جاتا ہے. جیسے ہم نہیں سجدہ کرتے کہ گھٹنے زمین پہ رکھ کر ہاتھ ایسے، اس بچے میں تو اپنے آپ کو ہلانے کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن اس بچے نے پورا سجدہ کیا جیسے ایک بڑا آدمی سجدہ کرتا ہے، اور لمبا سجدہ کیا جس پر ماں بھی ڈر گئی اور دائی بھی ڈر گئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کی ہو گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور یوں آسمان کو ایسے دیکھا اور اس ہاتھ کی ٹیک لگائی یوں کر کے، اور دوسرا ہاتھ آپ نے یوں اٹھا کر شہادت کی انگلی کو یوں کیا ایسے. جب آپ نے انگلی اٹھائی تو ساری دنیا میں نور پھیل گیا. نور قد جاءکم من اللہ نور، ساری دنیا میں نور پھیل گیا اور روشنیاں ساری کائنات میں پھیل گئیں. اور اماں آمنہ نے کمرے کے اندر بیٹھ کر 4 دیواری اور اوپر چھت کے باوجود دنیا کے آخری کنارے تک کو دیکھا. ایران کے محل، شام کے محل، یمن کے محل اور حیرہ کے محل دیکھے، اور بچے کی انگلی ایسی ہے اور روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور روشنی پھیلی ہوئی ہے. پھر اس نے اپنی ہاتھ کو ہٹایا اور پھر ویسے ہی معصوم بچہ بن کے جیسے کچھ نہیں پتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں. لہذا ماں پر بھی دہشت، دائی پر بھی دہشت. تو ماں نے اٹھایا اور گود میں لے لیا اور یوں دیکھنے لگی کہ یہ کیا بچہ ہے.
ایک اور میرے شہنشاہ کی قدرت سامنے آئی. او بھائیو قدر کرو اپنے نبی کی. آئے ہائے یہ زمیندار کہتے ہیں ایک بوری کھاد کم پڑ گئی تو ساری کپاس کا رنگ بدل جائے گا. ایک سپرے نہ کیا تو پھر بیماری ایسی جڑ پکڑے گی کہ اس کو نکال نہ سکو گے. تو ایک سنت کی بھی قدر کر لو. ایک سنت بھی بڑی قیمتی چیز. ایک سنت کو چھوڑ دیا تو زندگی کو ایسے کیڑے چمٹیں گے جنہیں نکالنا چاہو گے تو نکال نہ سکو گے. ایسا رنگ ایمان کا پیلا پڑے گا کہ پھر بوریاں کھاد پھینکتے پھرو گے تو ایمان میں بہار نہ دیکھ سکو گے. قدر کرو اس رسول پاک کی جس کی اللہ قدر کرے. پیدا کرنے کے بعد قدر کیا کہو کیا کہو. اللہ نبیوں سے بات کرتا ہے, کہتا ہے یا آدم, یا نوح, یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا داؤد, یا زکریا, یا یحییٰ, یا عیسیٰ ابن مریم. 8 نبیوں سے بات کی, نام لیا ہے. نام لے کر بات کرنا انصاف کی بات ہے, کوئی بے عزتی نہیں ہے. مجھے آپ کو طارق جمیل تو آپ نے میری کوئی بے اکرامی نہیں کی, لیکن آپ مجھے کہتے ہو مولوی صاحب تو آپ مجھے عزت دیتے ہو. مولوی صاحب کہہ کر آپ مجھے عزت دیتے ہو. ہم کہتے ہیں جج صاحب, ہم شمیم بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن شمیم کہنا برابری ہے اور جج صاحب کہنا عزت ہے. یہ عزت ہے. تو یہ مثال ہمارے اردو محاورے میں, ہمارے پنجابی محاورے میں, ہمارے سرائکی محاورے سائیں سرکار. ہم اپنے بڑوں کو عزت سے پکارتے ہیں, لقب سے, نام سے نہیں پکارتے, لقب سے پکارتے ہیں. جی سائیں, جی سائیں. میرا رب جب نبیوں سے بات کرتا ہے تو انصاف کرتا ہے, کہتا ہے یا آدم, یا نوح, یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا یحییٰ, یا زکریا, یا داؤد, یا عیسیٰ ابن مریم. اور جب اپنے نبی سے بات کرتا ہے تو انصاف سے اکرام پہ آتا ہے. پورے قرآن میں یا محمد اللہ نہیں کہتا ہے, کہتا ہے یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. اللہ لقب سے پکارتا ہے, نام سے نہیں پکارتا ہے. یہ اللہ ہے جو خالق ہے اور یہ مخلوق ہے. وہ معبود ہے, یہ عبد ہے. وہ مالک ہے, یہ غلام ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ یہ عزت دیتا ہے کہ خود بنا کر کہتا ہے یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. سنو, یا محمد کہنا بے ادبی ہے. یا محمد کہنا بے ادبی ہے. بدو آتے تھے, کہتے یا محمد. بدو مدینے والے نہیں, باہر والے. یا محمد. تو اللہ نے قرآن اتارا. قرآن لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. خبردار جو آئندہ کسی نے میرے نبی کو یا محمد کہا, اپنے نام ایک دوسرے کے جیسے تم نام بلاتے ہو, ایسے میرے نبی کو یا محمد مت کہو. میرے نبی سے بات کرنی ہو تو یا رسول اللہ کہو, یا نبی اللہ کہو, یا حبیب اللہ کہو. اب مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے یا محمد, نہیں جانتے کہ بے ادبی کر رہے ہیں. یہ ادب نہیں ہے, بے ادبی ہے. میرے نبی کو نام سے میرے رب نے نہیں پکارا, میرے رب نے نہیں پکارا. اور ہمیں روکا, مت کہو یا محمد, کہو یا رسول اللہ, کہو یا نبی اللہ, کہو یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب کو, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب کو یا محمد کہنے میں کوئی اللہ کو ڈر تھا, کوئی اللہ کو منع تھا, یا کوئی بے ادبی تھی؟ نہیں نہیں نہیں. ہمیں ادب سکھایا, ہمیں ادب سکھایا اور ہمیں فرمایا کہو یا رسول اللہ, کہو یا نبی اللہ, کہو یا حبیب اللہ. اچھا, پھر بعض لوگ آ کر اللہ کے نبی کے سامنے اونچی بولتے تھے, بے ادبی کی وجہ سے نہیں, ویسے بلارا اونچا ہو گیا. تو میرے اللہ نے دوسری آیت اتاری, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگو, اے ایمان والو, میرے نبی کے سامنے بولتے ہوئے آوازیں نیچی رکھا کرو, آواز بلند نہ کیا کرو. قرآن میں ادب اللہ سکھا رہا ہے. نبی کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے, جب میرا نبی گھر میں موجود ہو تو دروازے پہ گھنٹی نہ دو, دروازے پہ دستک نہ دو کہ یا رسول اللہ میں آیا کھڑا ہوں ابو بکر, میں آیا کھڑا ہوں عثمان, میں آیا کھڑا ہوں علی, میں آیا کھڑا ہوں عمر, میں آیا کھڑا ہوں اسامہ, میری آ کے بات سنیں. نہیں 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 نہیں. فرمایا
چپ کر کے باہر بیٹھ جاؤ، جب میرا نبی گھر سے نکلے پھر اس سے بات کرو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ گود میں ماں نے لے لیا، گود میں، اب ان کو دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا بچہ ہے۔ تو ایک اور معجزہ ہوا، اما آمنہ کے گھر کی چھت پھٹ گئی، پھٹی نہیں، لگا جیسے پھٹ گئی، چھت پھٹ گئی اور اس میں سے ایک دھواں اندر آیا۔ یہ آپ نے سردیوں میں دیکھا دھند ہوتی ہے تو اس میں 2 فٹ پہ نظر نہیں آتا ہے جب دھند ہوتی ہے، تو ایک دھند کمرے میں آئی اور پھیل گئی، سارے کمرے میں پھیل گئی۔ ابھی دائی بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی کہیں نہیں گئی ہے، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی، یہ بہت بڑے صحابی کی ماں بنی، عبد الرحمن بن عوف کی ماں بنی ہیں۔ یہ دھند چھا گئی اور وہ دھند گود میں آ کر اتنی گہری ہو گئی کہ حضرت آمنہ کو 1 فٹ کے فاصلے پر بچہ نظر نہیں آ رہا، بیچ میں ایسا اندھیرا چھا گیا اور بچہ نظر نہیں آ رہا، اور محسوسات ایسے ہوئے جیسے بچہ گود میں کوئی نہیں ہے، اور اس دھوئیں میں سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق بھی پھراؤ، مغرب بھی پھراؤ، شمال بھی پھراؤ، جنوب بھی پھراؤ، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کو علم ہو جائے کہ یہی وہ سردار ہے جو کائنات کا سبب ہے، کائنات کی وجہ ہے، اور یہی وہ ہے جس کے پیچھے چل کے تمہیں جنت ملے گی اور اللہ ملے گا۔ اس کی وردی میں آؤ گے تو پہچانے جاؤ گے، اس کی وردی میں نہیں ہو تو نہیں پہچانے جاؤ گے۔ پولیس والا وردی میں ہو اور اس پر کوئی زیادتی کرے تو حکومت ایکشن لیتی ہے، وہی پولیس والا ریٹائر ہو جائے پھر اس پر کوئی زیادتی کرے تو وہ بھی جا کے وکیلوں سے رپورٹ لکھواتا، تھانے میں جا کے رپورٹ لکھواتا ہے اور وکیلوں سے مدد لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ وردی میں ہے اور پھر اس پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو ہماری تو حکومت نہیں نا، یہ تو بیچارے مرے لوگ ہیں، انہیں حکومت کہنا ہی حکومت کی شان کے خلاف ہے۔ تھا تو ڈکٹیٹر جنرل فرانکو، اسپین کا فرانکو، اس کے سپاہی کو 2 لڑکوں نے پٹائی کر دی، اس نے دونوں کو پھانسی پہ چڑھا دیا، تو لوگوں نے کہا کہ میڈیا تیرے خلاف ہو جائے گا اور لوگ تیرے خلاف ہو جائیں گے اور عالمی رائے تیرے خلاف ہو جائے گی۔ اس نے کہا ہوتی ہے ہو جائے، انہوں نے میرے سپاہی کو تھپڑ نہیں مارا، مجھے تھپڑ مارا ہے، دونوں کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ وردی کی ایک قیمت ہے، تم محمد مصطفیٰ کی وردی میں آ جاؤ، اللہ کی قسم اللہ تمہاری پشت پہ کھڑا ہو جائے۔ تم نے اپنے نبی کی وردی کی قدر ہی کوئی نہیں کی۔ ہائے ہائے، آواز آئی، اس بچے کو مشرق مغرب پھراؤ تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے کہ یہی ہے جس کے پیچھے چل کے اللہ راضی ہوگا اور جنت ملے گی۔ پھر آواز آئی، اور اس کو آدم کے اخلاق دو، اور اسے شیس کی معرفت دو، اور اسے نوح کی شجاعت دو، اور اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا جمال دو، اسے موسیٰ کا جلال دو، اسے یوشع کا جہاد دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے داؤد کی زبان دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے یونس کی طاعت دو، اسے یحییٰ کی عصمت دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور تمام نبیوں کو جو دیا گیا وہ سارا اس بچے کو دے دو۔ یہ آواز آئی ہے، ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں اور پھر ایک دم وہ دھند چھٹ گئی تو سامنا فرماتی میں نے دیکھا میرا بچہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ 1.25 لاکھ نبی پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن بغیر باپ کے پیدا ہوئے، پر اس طرح جیسے سارے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ قد جعل ربک تحتک سریا، مریم یہ چشمہ اللہ نے کھول دیا ہے، چلا دیا ہے، بچے کو نہلا دھلا پاک صاف کر کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، پر ماں کے پیٹ کے اندر کی ساری چیزیں لے کر آئے، اور میرا نبی جب آیا تو اندر سے غسل کر کے باہر آیا ہے۔
کائنات کا سردار بن کر آیا ہے اور یتیم بن کر آیا ہے. اور عبد المطلب حرم کا پردہ پکڑ کے کھڑا رو رہا ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ تو نے جوانی میں اٹھا لیا, آج اس کے گھر پیدائش ہے, یا اللہ مجھے پوتا دے دے, میرے بیٹے عبداللہ کو بچہ دے دے کہ اس کی نشانی رہ جائے اور اس کی یاد رہ جائے. عبد المطلب کو کیا پتا کہ کون آ رہا ہے, کہ ساری کائنات کے لیے نشانی بن جائے گا, ساری کائنات کے لیے وہ عزت اور شرافت کا نشان بن جائے گا. اسے کیا خبر کہ آج کیا ہو رہا ہے. اور وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. یہ میرے نبی کا دنیا میں آنا ہے, یہ پیدائش ہے, یہ پیدائش ہے. اور پیدا ہوتے ہی 1.25 لاکھ نبیوں کی صفات کو لیا ہے, پھر اس میں 63 سال 4 دن مسلسل بلند پرواز ہے. کسی نبی کی کو وہ پرواز حاصل نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پرواز ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, رب ارنی انظر الیک. تو اللہ نے کہا نہیں, لا ترانی لن ترانی. موسیٰ نہیں کہ نہیں یا اللہ میں نے دیکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے, ضد کر لیا کرتے تھے, یا اللہ میں نے دیکھنا ہے. کہ اللہ نے کہا اچھا میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں, وہ کھڑا رہا تو تو بھی دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل, ٹھک عرشوں سے تجلی اتری پہاڑ پر, جعلہ دکا, پہاڑ ریت بن گیا, ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے. کتنی دیر؟ 40 دن ہوش نہیں آیا. 40 دن قومہ تو نہیں تھا, بے ہوشی اللہ کی تجلی کو سہ نہ سکے کلیم اللہ ہو کر. اور آج کی رات ہے, اس رات کو میرا نبی ام ہانی کے گھر میں لیٹا ہوا ہے. عزتیں ذلتوں میں چھپی ہوئی ہیں. میری ایک بات غور سے سن, عزتیں ذلتوں میں چھپی ہوئی ہیں. سر جھکانا سیکھو, اللہ تمہارا سر بلند کر دے گا. نیچے جھکنا سیکھو, اللہ تمہیں اٹھا دے گا. ایک مثال بھی دیتا ہوں, جب تم کسی چڑھائی پہ چڑھتے ہو تو اکڑ کے چڑھتے ہو یا جھک کے چڑھتے ہو؟ چڑھائی چڑھنے لگتے ہو تو اکڑ کے چڑھتے ہو یا نیوتے چڑھتے ہو؟ جو یوں چڑھتا ہے وہ تو پیچھے گرتا ہے, اور جو جھک جاتا ہے تو وہ ہمالیہ بھی چڑھ جاتا ہے, وہ ہمالیہ بھی چڑھ جاتا ہے. تم اپنی زندگی میں جھکنا سیکھو, جھکنا. اللہ کی قسم اللہ تمہیں وہ بلندیاں دے گا کہ تم تک کوئی پہنچ نہ سکے گا. میرے نبی طائف میں گئے, معراج سے پہلے طائف میں گئے. چونکہ 50 برس کی جب عمر ہوئی تو سب سے بڑا محبوب چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہو. وہ بہت بڑا آسرا تھے, آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا ابو طالب کی عزت وجاہت اور شرافت کی وجہ سے. 10 دن کے بعد اماں خدیجہ کا انتقال ہو. 10 دن سے ایک باہر ہمدرد تھا, ایک اندر ہمدرد. باہر میں چچا, اندر میں بیگم. 10 دن کے فاصلے سے دونوں ہی فوت ہو گئے. تو میرے نبی پر غم کے پہاڑ ٹوٹے. باہر کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. ابو لہب سردار بنا, ابو لہب ابو طالب کے بعد. تو تھوڑے دن اس کو غیرت آئی, ہاشمی خون نے غیرت کھائی. کہنے لگا بھتیجے میں بھی ابو طالب کی طرح تیری حفاظت کروں گا. تو ابو جہل کو پتا چلا تو وہ آ گیا. کہنے لگا اچھا تو محمد کی حفاظت کے دعوے کر رہا ہے, تجھے پتہ نہیں ہے اس کے رب نے تیرے بارے میں کیا کہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. تو اس کا میٹر گھوم گیا اور اس نے آ کے حرم میں اعلان کیا میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, جو مرضی کرو محمد بن عبداللہ کے ساتھ. پھر میرے نبی پر دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے, پھر پتھر مارے گئے, پھر پٹائیاں ہوئی ہیں, پھر گھسیٹا گیا ہے, پھر گردن میں کپڑا ڈال کے اور آپ کی گردن کو کپڑے سے بل دے کر آپ کی گردن کو اسے شکنجے میں کسا گیا ہے اور آپ پر اوجھڑی پھینکی گئی ہے. یہ سب چچا کے انتقال کے بعد کے واقعات ہیں. ان کی زندگی میں گالی گلوچ تھا, ہاتھ نہیں کوئی لگاتا تھا. اور میرا نبی جب شام کو تھکا ہارا دروازے پر پہنچتا تو آگے مکے کی عورتوں نے سارے اپنے گھروں کا گند اٹھا کرنا آپ کے گھر کے آگے پھینکا ہوتا تھا.
تو میرا نبی کہتا چچا آئے تیرے جانے کی کمی میں نے کتنی جلدی محسوس کی ہے، آج تیرا نہ ہونا مجھے بڑا دکھ دے رہا ہے۔ اپنے چچا کو یاد فرماتے اور کہتے آج تیرا نہ ہونا مجھے بڑا دکھ دے رہا ہے۔ پھر آپ اپنی کمان سے وہ گند خود صاف فرماتے تھے۔ یہ سب ہوا ہے۔ تو پھر آپ نے سوچا میں طائف چلا جاؤں تاکہ وہاں والے شاید میری حفاظت کریں اور میں اللہ کا پیغام سناؤں۔ آگے آپ کو 3 میل پتھر کھانے پڑے اور ایسے پتھر لگے ہیں کہ آپ گر کے بے ہوش ہو گئے اور لہو لہان ہو گئے۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، ایک جب اسماعیل کے گردن پہ چھری چلنے لگی تھی تو اس وقت آسمان کے فرشتے روئے تھے، اور ایک جب اللہ کے نبی کو پتھر پڑے اور بے ہوش ہو کے گرے ہیں اس وقت آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ اس خوفناک اذیت کے بعد جب آپ مکہ پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج کی رات، آج 27 کی رات ہے نا، 27 ہے نا، ہاں آج کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عزت، اس تکلیف کا ازالے کا سامان کیا جا رہا ہے۔ ہوئے 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 جب آپ کو اٹھایا نا، آپ تو بے ہوش ہو کے گر گئے، زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا، غلام ساتھ تھے، دوڑ لگائی، آگے جانی دشمن عتبہ کا باپ تھا۔ عتبہ قریبی رشتہ دار تھا پر وہ کفر میں آ کے دشمن بنا ہوا تھا۔ تو جب دیکھا نا کہ طائف والوں نے قریشی کو مارا تو قریشی خون گردش میں آ گیا، قریشی خون گردش میں آ گیا۔ کہنے لگا ہائے ہائے یہ بنو ثقیف نے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا کر دیا، اور جلدی سے گیا اور انگور توڑ کے لایا اور پلیٹ میں سجائے اور چلنے لگا دینے کے لیے خود۔ پھر شرم آئی اور غلام کو بلا کر کہا جاؤ جا کر اس کو دے دو اور اسے کہنا کہ تمہیں کہہ رہا ہے عتبہ، تمہیں رشتہ داری کی قسم یہ واپس نہ کرنا، کھا لینا۔ جن پر دشمنوں کو رحم آیا، یہ صورتحال تھی آپ کی۔ تو جب آپ واپس آئے ہیں تو بڑے رنجیدہ تھے، بہت رنجیدہ۔ تو اس غم کے ازالے کے لیے آسمان سجا دیے گئے، عرش تک جھنڈیاں لگ گئی ہیں، جنہیں اپن جھنڈیاں نہیں لا دینے ہیں، میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں، جھنڈیاں لگ گئیں۔ 27 کی شب ہے اور آپ حضرت ام ہانی، حضرت علی کی بہن، ان کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں کہ جبریل آئے، یا رسول اللہ آسمان سج چکے ہیں، آج آپ کی طلبی ہے آسمان پر، آپ کا رب آپ کو اپنی زیارت کرانا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یہاں سے اوپر نا 500 کلومیٹر کے بعد ہوا ختم ہو جاتی، ہوا ختم ہو جاتی۔ اگر ہم میں سے کسی آدمی کو 500 کلومیٹر اوپر پہنچا دیا جائے تو ہم بم بن کے پھٹ جائیں گے۔ یہ جو 500 کلومیٹر ہوا ہے اس نے میرے سر کے اوپر 280 من پریشر ڈالا ہوا ہے، 280 من۔ ہر آدمی نے ہوا کو اٹھایا ہوا ہے، ویسے تم 20 سیر اٹھا کے نہیں چل سکتے ہو۔ تو ہمارے اندر ایک پریشر بنا ہوا ہے جو 280 من کو روکے ہوئے، جب ہم ہوا سے اوپر جاتے ہیں تو وہ ہوا کا پریشر اٹھ جاتا ہے، تو اندر کے پریشر سے ہم بم بن کے پھٹ جائیں۔ اس کے اندر 280 من کا پریشر بنایا جاتا ہے تاکہ جب یہ خلاباز ہوا کے اوپر جائے تو یہ پھٹ نہ جائے۔ لیکن آج میرا نبی بھی جا رہا ہے، ایک کرتا ہے اور تہمد ہے اور جوتا ہے، کوئی خلائی لباس نہیں ہے۔ ہاں آج اللہ کا دیدار ہے تو اس کے لیے تیاری کروائی جا رہی ہے۔ تو جبریل آپ کو لے کر بیت اللہ میں آئے اور حتیم کے اندر آپ کو لٹایا۔ اچھا، اور دل کا آپریشن دنیا کا بہت نازک آپریشن ہے اور اس میں پتہ نہیں کتنے لمبے چوڑے کام کیے جاتے ہیں۔ تو میرا بھائی ہے دل کا ڈاکٹر، تو میں نے ایک دن کہا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا وہ تو نہیں دکھا سکتا، البتہ جب آپریشن کے فوراً بعد جو مریض کا حال ہے وہ دکھاتا ہوں۔ تو وہ آپریشن کے فوراً بعد مریض کو باہر نکالا تو میں نے دیکھا تو میں ڈر کے بھاگ گیا۔ میں کہا اس حالت نہیں ویکھیا جاتا، تو انہوں نے چیر پاڑ پہ کیا ہوگا، کتنا لمبا چوڑا نظام ہوتا ہے جس کے بعد جا کر دل کا آپریشن ہوتا ہے۔ آج میرے نبی کا آپریشن ہونے لگا ہے۔ اس نے آ کر آپ کو بڑی عزت سے حتیم میں لٹایا، اور 2 تھے تھال بڑے بڑے، ایک تھال میں نور بھرا ہوا تھا اور ایک میں زمزم کا پانی تھا۔ تو جبریل نے آپ کے سینہ مبارک پر یوں ہاتھ پھیرا تو آپ کا سینہ پھٹ گیا، اس میں سے دل کو نکال کے باہر لے لیا،
دل کے بغیر میرا نبی زندہ سلامت اور خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، ایک قطرہ، ایک قطرہ۔ اور دل کو نکال لو تو بندہ تو گیا، پیچھے رہ گیا، لیکن دل باہر اور میرا نبی زندہ، اور جبریل کو دیکھ رہا کیا کر رہا ہے۔ تو جبریل نے دل کو چیرا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا، زمزم کا پانی سارا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، کہ اللہ کے نبی کے دل کو دھویا گیا جنت کے پانی سے نہیں، زمزم کے پانی سے۔ تو وہ جو تھا تھال بھرا ہوا، ایک پورا ٹب بھرا ہوا تھا، اس سے آپ کے دل کو دھویا۔ دھونے کے بعد وہ جو نور کا تھال آسمان سے لائے تھے، وہ سارا نور اس دل کے اندر بھرا۔ پھر اس کے بعد آپ کے دل کو اپنی جگہ پہ فٹ کیا۔ 3 بڑی رگیں ہوتی ہیں جن کو کاٹا جاتا ہے، وہ رگیں کٹ جائیں تو خون کیسے رکا رہا؟ وہ ایک رگ کٹ جاتا بندہ گیا تو میرے ساتھ تو کچھ ہو چکا ہے دل کا معاملہ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، کہ اللہ کے نبی کے دل کو دھویا گیا جنت کے پانی سے نہیں، زمزم کے پانی سے۔ تو وہ جو تھا تھال بھرا ہوا، ایک پورا ٹب بھرا ہوا تھا، اس سے آپ کے دل کو دھویا۔ دھونے کے بعد وہ جو نور کا تھال آسمان سے لائے تھے، وہ سارا نور اس دل کے اندر بھرا۔ پھر اس کے بعد آپ کے دل کو اپنی جگہ پہ فٹ کیا۔ 3 بڑی رگیں ہوتی ہیں جن کو کاٹا جاتا ہے، وہ رگیں کٹ جائیں تو خون کیسے رکا رہا؟ وہ ایک رگ کٹ جاتا بندہ گیا تو میرے ساتھ تو کچھ ہو چکا ہے دل کا معاملہ۔ تو وہ تینوں رگیں کٹ گئی ہیں اور دل جبریل کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس نے یوں دل رکھا، تینوں رگیں جڑ گئیں اور دوران خون چلا، اور یوں اس نے سینے کو ملایا اور کوئی سلائی نہیں کی، بس یوں کیا اور ہاتھ پھیرا اور سینہ صحیح سلامت۔ پھر باہر نکلے، یا رسول اللہ باہر تشریف چلیں، جہاں آج وہ بڑا ٹاور بنا ہوا ہے مکے میں، بابا عبدالعزیز کے سامنے بہت بڑا ٹاور بن گیا ہے، بہت بڑا ہوٹل بن گیا ہے۔ یہاں براق بندھا ہوا تھا مسفلا کی طرف، یہ مسفلا کا علاقہ ہے، یہاں براق بندھا ہوا تھا۔ تو آپ کو براق پہ سوار کرایا تو وہ اچھلنے لگا۔ تو جبریل نے کہا تمہیں خبر ہے 2 جہان کا سردار تیرے اوپر سوار ہے؟ تو وہ ایک دم زمین کے ساتھ لگ گیا اور پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر براق کی سواری پکڑی اور لگام پکڑی اور وہاں سے سفر شروع کیا۔ راستے میں ایک بڑھیا نے آپ کو پکارا، بڑھیا بڑی خوفناک سی۔ آپ نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ چلیے 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 چلیے۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ دنیا ہے، دنیا۔ آگے چلے تو خوبصورت شکل سے آدمی نے آپ کو پکارا، تو آپ نے کہا، جبریل نے کہا چلیے چلیے۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ شیطان ہے۔ اس کے بعد آپ کو سیدھے لے گئے بیت المقدس۔ بیت المقدس کا خادم رات کو دروازہ بند کرنے لگا کہ سارے نمازی چلے گئے، اب میں دروازہ بند کروں۔ وہ دروازہ بند کرے تو وہ بند نہ ہو، اس نے سارا زور لگایا، 2-4 آدمی بلائے، وہ بند نہ ہو، تو پھر وہ مستری کو لے کر آیا کہ یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا اس کی جو ڈاٹ ہے نا وہ اس کے اوپر گر گئی ہے، یہ اب نہیں بند ہوگا، میں صبح آؤں گا، اس کی ڈاٹ اوپر اٹھاؤں گا، پھر یہ بند کر دوں گا۔ وہ ڈاٹ کوئی نہیں گری تھی، آج میرے نبی کی آمد ہے۔ تو صخرہ، وہ جس کبا سا فوٹو میں دیکھتے ہیں کبا بنا ہوا، یہاں آ کر براق کو باندھا گیا اور اس کے بعد دروازہ کھلا ہے اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ اور ایک روایت کے مطابق سارے نبیوں نے وہاں آپ کا استقبال کیا، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ واپسی پر یہ سارا ہوا ہے، واپسی پر۔ پہلے کی روایت بھی ہے، بعد کی روایت بھی ہے، ساری مسجد بھری ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون حضرات ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، آج آپ نے ان کو نماز پڑھا کر ان پر بھی اپنی امامت کی مہر لگانی ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ تو آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا اور 2 نفل پڑھوائے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ اس کے بعد براق ادھر کھڑا ہو گیا۔ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے نا، تو مکے سے بیت المقدس تک پہنچانے کے لیے براق استعمال کیا، لیکن جب اوپر جانے کا وقت آیا
تو اوپر اسباب کا جہان نہیں ہے، قدرتوں کا جہان ہے، تو وہاں براق نہیں، براق ادھر ہی کھڑا رہا ہے، ادھر میرے رب نے اپنی قدرت سے اپنے نبی کو اوپر اٹھایا، جبریل بھی نہیں میرا ہاتھ ناپتے اتنے جاندہ پہ ہے، میرے اللہ کا امر کن تھا جس سے میرا محبوب اوپر جا رہا تھا۔ براق وہیں کھڑا رہ گیا، وہیں کھڑا رہ گیا، اور آپ اوپر پہنچے، پہلے آسمان پہ جبریل نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ کا جبریل، کون تیرے ساتھ؟ کا محمد الرسول اللہ، کا مرحبا برسول اللہ، مرحبا برسول اللہ۔ دروازہ جو کھلا تو آگے حضرت آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آگے آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے پھول پتیاں لے کے، اور آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور فرمایا نیک نبی آ گئے، نیک نبی آ گئے۔ پھر سارے فرشتوں نے آپ کا دیدار کیا۔ مجھے یوں میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے فرشتوں سے تسبیح بھی چھڑائی ہوگی، رکوع سجدے بھی چھڑائے ہوں گے، اور فرمایا ہوگا آؤ آج میرے نبی کا دیدار کرو، آج یہی تمہاری بندگی ہے۔ ہر آسمان کے فرشتے آپ کی زیارت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پر پہنچے، ٹھک ٹھک ٹھک، کون؟ جبریل، من معک، ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، کا مرحبا برسول اللہ، اور دروازہ کھلا، آگے تین نبی کھڑے ہوئے، یحییٰ، زکریا باپ بیٹا، اور عیسیٰ خالہ زاد، ایک ہی خاندان کے تین نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام خالہ زاد ہیں زکریا کے اور یحییٰ کے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے یحییٰ کے والد ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے خالو ہیں۔ تین نبیوں نے آ کر ہمارے نبی کا استقبال کیا اور کہا مرحبا ہمارے بھائی آ گئے، مرحبا ہمارے نبی آ گئے۔ پھر آپ کی سواری آگے چلی تو تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کا یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، تو آپ نے یوسف کو دیکھ کر پھر نیچے آ کر فرمایا کہ میں نے یوسف کو دیکھا، ساری دنیا کے انسانوں کا 1/2 حسن صرف اکیلے یوسف کو دے دیا گیا۔ وہاں سے آپ چلے تو چوتھا آسمان آیا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور چوتھے آسمان پر ایک لشکر جا رہا تھا، لشکر، ان کے اتنے اونچے قد اور اتنے بڑی بڑی سواریوں پر سوار، اور آگے دیکھا تو نظر نہیں آتا، پیچھے دیکھا تو آخر نظر نہیں، آگے دیکھا تو اول نظر نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کا لشکر ہے، میں جب سے وحی لے کے آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں، میں بھی اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نے آج تک نہ اس کا اول دیکھا ہے اور نہ آخر دیکھا ہے۔ پھر 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، مرحبا ہمارے بھائی، مرحبا ہمارے نبی۔ پھر آپ 6 آسمان پر پہنچے تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، مرحبا ہمارے بھائی، مرحبا ہمارے نبی۔ پھر آپ 7ویں آسمان پر پہنچے ہیں تو وہاں استقبالیہ میں فرشتے تو ہیں، نبی کوئی نہیں، فرشتے ہیں نبی کوئی نہیں، اور وہاں ایک کعبہ ہے جیسے مکے کا کعبہ، اور وہاں طواف ہو رہا ہے جیسے مکے کا طواف، طواف کرنے والے فرشتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں طواف ہو رہا ہے، اور اس کعبہ کی دیوار کے ساتھ ایک بابا جی ایسے بیٹھے ہوئے، دیکھو جیسے میں بیٹھنے لگا، گھٹنے اٹھا کر اور اپنے ہاتھ یہاں رکھ کر یوں کر کے بیٹھے ہوئے، ایک بزرگ ہستی ایسے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی ناف تک، اور یوں بیٹھے ہوئے، یہ نہیں اٹھے، یہ بیٹھے رہے ہیں۔ تو میرا نبی کہتا ہے جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل کہتا ہے یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام، آپ ان کی طرف چلیں، ہاں کہ رتبہ آپ کا بڑا ہے اور رشتہ ابراہیم کا بڑا ہے، اور امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ کتنے ہی بڑے ہو جاؤ اپنے رشتوں کے آگے سر جھکاؤ، اور یہ پیغام دینا ہے کہ یہ امت اپنے ماں باپ کی بہت نافرمان بننے والی ہے، اپنے ماں باپ لودرا کے نوجوان اپنے ماں باپ کو بہت ذلیل کرنے والے ہیں، تو یہ پیغام دینا ہے
کہ محمد بن عبداللہ دو جہان کا سردار ہو کر بھی ابراہیم کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے کہ وہ دادا ہے، یہ پوتا ہے، رتبہ پوتے کا بڑا ہے اور رشتہ دادے کا بڑا ہے، اور یہ پیغام دیا گیا ہے رشتے اور ناتوں کی قدر کا کہ اپنے ماں باپ کے آگے سر جھکا کے رکھنا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان۔ یہ چلایا گیا آگے تاکہ یہ پیغام پہنچے کہ ماں باپ کی قدر بڑی چیز ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب لودھرا کے نوجوان اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے گی، جب بہاول پور، ملتان، جلال پور، شجاباد، کروڑ پکا کے نوجوان اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا میں آج جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، قرآن کی تلاوت جنت میں، تو میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو مجھے فرشتوں نے کہا یہ نعمان بن حارثہ کر رہا، حارثہ بن نعمان کر رہا ہے، حارثہ بن نعمان کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا حارثہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی مرا تو نہیں کہ جنت میں پہنچ گیا ہو اور اس کی تلاوت جنت میں سنائی دے رہی ہو، وہ تو مدینے میں زندہ سلامت بیٹھا ہے۔ تو جنت کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ماں کو ایسا خوش کیا ہے، ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساری جنت کو اس کی تلاوت سنائی جائے۔ حارثہ بن نعمان ماں کی کیسی خدمت کرتے تھے؟ ماں کا سالن خود بناتے، بیوی سے نہیں کہتے تھے، روٹی خود پکاتے، بیوی سے نہیں کہتے تھے۔ ہم تو اپنی بیویوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ تو میری ماں کی خدمت کیوں نہیں کی تھی، حالانکہ میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت کوئی نہیں ہے، میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے۔ میری بیوی کر دے تو اس کی نیکی ہے، شریعت نے میری بیوی کے ذمے نہیں لگایا کہ وہ میری ماں کی خدمت کرے، میرے ذمے لگایا ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں۔ تو بیٹا خود تو کرتا نہیں، بیویوں کو گالیاں نکالتے ہیں کہ تو میری ماں کا حال نہیں پوچھا، تو پوچھ، تو کیوں نہیں پوچھتا ہے؟ ہاں، روٹی خود پکاتے، سالن خود بناتے اور پھر سامنے بیٹھ کر نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے، نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے، اور پھر سر میں تیل لگاتے اور کنگھی کرتے اور جوئیں نکالتے تھے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فلاں کسائی تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ کسائی میرا ساتھی کتوں بن گیا؟ تو اس کو دیکھنے چلے گئے بازار میں، تو ایک کسائی اور کسائیوں کی طرح پتھلا مارتے بیٹھا ہوا گوشت وڈی جاندہ ہے، بیچی جاندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے دیکھتے رہے، دیکھی کی تھی جاندہ ہے، نیرا پیرا کسائی ہے تو میرا ساتھی کتوں بن گیا؟ جب اس کا گوشت کہ وہ سارے ٹکڑے ختم ہو گئے، اسے جو بیچ رہا تھا تو ایک ٹکڑا اس نے اٹھایا اور تھیلے میں ڈال لیا، تھیلا کندھے پہ لٹکا اور گھر چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو لیے۔ جب گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں بھائی میں تیرے نال اندر آ سکنا؟ کہا جی آ جاؤ۔ اس نے جا کر گوشت کو کاٹا اور ہانڈی پہ رکھ دیا اور پھر آٹا گوندنے بیٹھ گیا، پھر آٹے کو رکھا، ہانڈی کو تیار کیا، پھر اتار کے روٹیاں پکائیں، پھر تھالی میں رکھ کے روٹی اور سالن۔ ایک عورت اس حال میں پڑی ہوئی تھی ضعیف العمر، تو اس کو اٹھا کر کہا اماں اماں، اس نے آنکھیں کھولی تو روٹی کھا لا، تو اس کو اٹھا کے ایک کندھے کا سہارا دیا، الٹے کندھے کا سہارا دیا اور سیدھے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے اس کو کھلاتا رہا۔ تو اس نے پھر یوں کیا کہ بہن میری بس، تو اس نے اس کا منہ صاف کیا اور اس کو یوں لٹانے لگا تو اس کی ماں جو تھی نا کچھ بڑبڑ کرنے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہ فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، میں صبح اس کے ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو آ کر پہلے اس کی روٹی پانی کا کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کچھ کہہ رہی تھی؟
جب تو اس کو لٹا رہا تھا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ آگے کہنے لگا جناب کیا بتاؤں، ماں جو ہوئی ماں، میں جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ بولا میں کمی کا سائی، او موسیٰ کلیم، میں کتھے تو موسیٰ کتھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام آ کہا تیری ماں تیرا کام کر گئی ہے۔ تو میرے اللہ کو پتا تھا لودرا والے ماں کو ذلیل کریں گے، سب روپے کے پجاری ہوں گے، رشتے ناتے کسی کو نہیں یاد ہوں گے۔ یہ دین سکھاتا ہے رشتوں کی قدر، یہ دین سکھاتا ہے ناتے کی قدر۔ ماں باپ تمہاری جنت ہیں یا جہنم ہیں، راضی کر لو گے تو جنت ہے، ناراض کرو گے تو جہنم ہے۔ ابو ہریرہ نے مسجد میں ترغیب سنی جہاد کی تو آ کے ہتھیار سجائے۔ ماں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہ جہاد پہ جا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ کہا ابو ہریرہ میں تنہا اکیلی ہوں، مجھے چھوڑ کے کدھر جا رہا ہو؟ کہا میں نے نہیں پتا میں جا رہا ہوں۔ تو ان کی ماں نے کہا میں تمہیں اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں نہ جا، میں نے تمہیں دودھ پلایا۔ کہا میں نہیں پتا میں جا رہا ہوں۔ تو جب وہ گئے تو ان کی ماں نے پیچھے سے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں رکا اور میں اکیلی ہوں اور یہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے مسجد میں آئے تو اللہ کے نبی نے یوں منہ پھیر لیا۔ یہ آپ کی عادت تھی، جس پہ آپ ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے تھے۔ تو ابو ہریرہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کا رسول ناراض ہیں، سامنے سے آئے کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ میری نظروں سے دور ہو جا، مجھے تیرے جہاد کی ضرورت نہیں، تیری ماں نے تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی تمہیں خیال نہ آیا، نکل جا میری مسجد سے، مجھے تیرے جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ماں باپ ہیں، یہ ماں باپ ہیں، یہ قدر دین سکھاتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی شادی کر دی تو میرے نبی نے کہا جنت میں میرے ساتھ یوں ساتھ ہو جائے گا، میرا ساتھی بن جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا 2 ہوں، کہ وہ بھی جنتی، کہ ایک کی شادی کرے کہ وہ بھی جنتی۔ بیویوں کے بارے میں فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ عام طور پر لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے کہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے، اس کے گھر کی میرے گھر کی دیوار ایک ہو جائے۔ ایک سے مراد قرب ہے، ورنہ میرے نبی کے مقام کو تو نبی نہیں پہنچ سکتے تو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ لیکن فرمایا جنت میں میرے گھر کے سب سے زیادہ قریب اس کا گھر ہوگا۔ کس کا؟ شہید کا نہیں، عالم کا نہیں، مجاہد کا نہیں، غازی کا نہیں، صوفیاء کا نہیں، علماء کا نہیں، محدثین کا نہ، مفسرین کا نہیں۔ کس کا؟ کس کا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہوگا، اس کا گھر میرے گھر کے قریب ترین ہوگا۔ یہ ساری کہانی ابراہیم کی طرف چلا کے سمجھائی ہے کہ جاؤ ابراہیم کی طرف چلو، وہ تیرا دادا ہے اور تو پوتا ہے، اور اپنی امت کو پیغام دو کہ رشتوں کی قدر کیا کرو، رشتوں کی قدر کیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، جب آپ قریب گئے نا تو وہ کھڑے ہوئے۔ ہر نبی نے کہا تھا میرا بھائی آیا، میرا بھائی آیا۔ جب ابراہیم کے قریب ہوئے تو ابراہیم کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ واہ واہ، کیا ابراہیم کی بھی کیا شان ہے، کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ اور آپ نے گلے سے لگایا، پھر فرمایا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں، دادا آئی نا، دادا پیو آئی نا، پیو نو اپنے پترا نے بھی فکر، پیو دے نوکرا نے بھی فکر نہیں۔ تو کہا بیٹا جب تو واپس جائے تو اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ آگے کہنا چاہیے وعلیہ السلام، کہو۔
تاکہ ہمارا سلام بھی ابراہیم علیہ السلام کو پہنچ جائے۔ اور ایک پیغام دیا کہ بیٹا اپنی امت کو کہنا جنت کھلا میدان ہے اور اس کے باغات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا ان کے باغات لگتے جائیں گے۔ یہ پیغام دیا۔ اس کے بعد آپ آگے چلے، آگے سدرۃ المنتہا آ گیا، کائنات کی آخری باؤنڈری آ گئی، آخری باؤنڈری۔ آگے جبریل ایک بالشت بھی جائے گا تو جل کے راکھ ہو جائے گا۔ وہاں جبریل ساتھ چھوڑ گیا، یا رسول اللہ آگے میری ہمت نہیں ہے، بس میری بس ہے، میری بس ہے۔ آگے میرے رب نے میرے محبوب کو اوپر بلایا۔ کیسے بلایا، کیسے گئے، یہ راز ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان ہے۔ پر اوپر کا سفر ہوا، پھر سدرۃ المنتہا سے عرش آیا، پھر عرش کے دروازے کھلے۔ آج پہلی دفعہ عرش کے در کھل رہے ہیں اور کوئی ہستی عرش کے اوپر اپنا قدم رکھ رہی ہے، اور وہ محمد بن عبداللہ ہے، وہ رسول اللہ ہے، وہ عربی، وہ ہاشمی، وہ قریشی، وہ مکی، وہ مدنی، وہ مہاجر، وہ زین العابدین، وہ زین العارفین، وہ شمس العارفین، وہ نبیوں کا نبی، وہ نبیوں کا سردار۔ آپ نے عرش پہ قدم رکھا، اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نور کے پردے ہیں، اللہ عرش پر تو نہیں ہے نا، اللہ تو لا مکان ہے۔ پھر میرے اللہ نے عرش کے اوپر سارے پردے ہٹائے اور اپنا آپ اپنے محبوب پہ ظاہر فرما دیا، اور حبیب و محبوب آمنے سامنے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی عرشوں سے آئی اور 40 دن ہوش نہ آیا۔ یہاں ساری تجلیاں آنکھوں سے جا کر سینے میں ہضم ہو رہی ہیں، اور میرے رب کا دیدار کر کے میرے نبی نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے آقا، میری جان، میرا مال، میرا ذکر، میری بندگی، جانی مالی قولی، سب تیرے لیے، سب تیرے لیے۔ آگے اللہ کا جواب آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور وہاں میرے نبی ہمیں نہیں بھولے، تو میرے نبی نے فوراً کہا السلام علینا، یا اللہ میرے اوپر بھی، لیکن میرے اوپر اکیلے پر نہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، جو میری امت میں نیک ہوں ان پر بھی تیرا سلام ہو، ان پر بھی تیرا سلام ہو۔ یہ دیدار ہے، اب میں اس کو کیسے بیان کروں، اور کون ہے جو اس بلندی کو بیان کر سکتا ہے؟ اب یہاں اللہ سے بات ہوئی ہے، یا اللہ ابراہیم تیرا خلیل تھا، موسیٰ تیرا کلیم تھا، داؤد کے لیے تو نے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے تو نے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ کے لیے تو نے مردے زندہ کیے، تو میرے اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب تیرے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کلا ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے بھائی؟ یہ الگ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اے میرے محبوب میں نے تمہیں وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا، جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کی رات کا مکالمہ ہے، یہ آج کی رات کا مکالمہ ہے، یہ 27 رجب کی رات ہے۔ اور پھر میرے اللہ نے کہا جا میرے محبوب میں تجھے نماز کا تحفہ دیتا ہوں۔ کتنی نمازیں؟ 50۔ قربان جاؤں اپنے محبوب پر کہ کیسی اطاعت ہے۔ پتہ ہے 50 نمازیں کوئی نہیں پڑھی جا سکتی، کہ میرے رب میں حاضر، میں حاضر۔ 50 نمازیں لے کر واپسی ہو رہی ہے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خود کھڑا کر دیا کہ میرے نبی نے تو مجھے کچھ بھی نہ کہا۔ پھر آگے اللہ کی شفقت دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، اللہ نے 5 دینی تھیں پر 50 دے کے پرکھا میرے محبوب کیا کرتا ہے، میرا محبوب کیا کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے محبوب ہونے کا حق ادا کیا، یا اللہ میں حاضر،
50 پڑھوں گا، میری امت بھی پڑھے گی، میں حاضر۔ جب اللہ نے دیکھا کہ میرے نبی نے تو اف نہ کی تو موسیٰ کو خود کھڑا کر دیا۔ موسیٰ میں جرأت ہے کہ آگے کھڑے ہو سکے؟ موسیٰ علیہ السلام میں طاقت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو خود کھڑا کر دیا، وہ بیچ میں کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ ملاقات کیسی رہی؟ کہ بڑی اچھی ہے۔ یہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں جیسے آدمی حال پوچھتا ہے، کوئی حدیث کا جملہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیا ملا؟ کہ 50 نمازیں۔ وہ یہ اللہ ہی نے خود کھڑا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ یا رسول اللہ 50 کیسے پڑھیں گے؟ آپ واپس جائیں اور اللہ سے تھوڑی کروائیں، نہیں پڑھیں گے۔ تو وہاں سے واپس کیا، سدرۃ المنتہا تک اب پہنچا، عرشوں پر نہیں، اب سدرۃ المنتہا تک آئے ہیں۔ یا اللہ کوئی میری امت کے لیے نرمی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو 5 ختم، 5 ختم، 45 واپسی ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آگے، یا رسول اللہ کیا بنا؟ کہ 5 ختم، کہ نہیں ابھی بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیں۔ پھر واپس، پھر 5 ختم، پھر 5 ختم، 9 5 45، 9 دفعہ گئے، 9 دفعہ آئے ہماری خاطر۔ کتنا سفر ہے 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کا، اگرچہ وہ چشم زدن میں تھا لیکن سفر کو تو ناپو کتنا لمبا ہے۔ یہ میرے اور تمہاری خاطر تھا 18 چکر، 9 دفعہ جانا، 9 دفعہ آنا۔ جب 5 اگر اللہ چاہتا تو پہلی دفعہ کہہ دیتا چل 45 کی چھٹی، نہیں، لودرا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ نماز بڑی عظیم چیز ہے اور تو ہمارے رب کی تمنا ہے کہ تم سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ لیکن میں قربان جاؤں امت کے حوصلے پر کہ چھوڑ کے دکھا دی۔ 5 رہ گئیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام آگے، یا رسول اللہ کتنی ملی؟ کہ 5، کہ نہیں واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے، لودرا والے ویکھ لے جو کوئی نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے، 5 گھٹ رہی ہیں، اب گیا تو کہیں ساری نہ معاف ہو جائیں تو میری امت کو اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ کہ یا رسول اللہ تھوڑی اور کم کروا لیں، تھوڑی کروا لیں۔ کہ نہیں میں نہیں جاتا۔ کہنے کہ یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، ایک فجر کی 2 رکعت، ایک عصر کی 2 رکعت، انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے، جس کا نصیب ہوگا پڑھے گا، بد نصیب ہوگا جو سجدے سے انکار کرے گا۔ پھر آپ وہاں سے واپس تشریف لائے، جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو اللہ نے تمام نبیوں سے فرمایا کہ میرے نبی کو چھوڑنے بیت المقدس تک سب جاؤ۔ ہم چھوڑنے کے لیے گاڑی تک نہیں جاتے، اس لیے مجھے یہ قول زیادہ صحیح نظر آتا ہے۔ ہم چھوڑنے کے لیے مہمان کو گاڑی تک جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، بٹھاتے ہیں، جب تک اس کی گاڑی چلتی نہیں ہم کھڑے رہتے ہیں۔ تو میرے نبی جب آسمان پہلے پر آئے تو 1.25 لاکھ نبیوں کا لشکر ساتھ آیا، پھر بیت المقدس اتارا گیا، پھر آپ کو امام بنایا گیا، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر سارے نبی واپس گئے، اب پھر براق کو استعمال کیا گیا اور آپ براق پر چلے۔ راستے میں ایک جگہ آپ نے ایک قافلے سے ایک گھڑے میں سے مشکیزے میں سے نکال کے پانی پیا، ایک قافلے کو گزرتے دیکھا، وہاں آپ کو دودھ پیش کیا گیا اور شراب پیش کی گئی تو آپ نے دودھ کا انتخاب فرمایا، شراب سے مراد یہ شراب نہیں، شربت پیش کیا گیا، شربت، تو آپ نے شربت کی بجائے دودھ کا انتخاب فرمایا۔ تو اس کے بعد جب آپ واپس پہنچے ہیں اور براق پہ سوار ہو کر جب آپ مدینہ مکہ پہنچے ہیں تو ابھی رات اسی طرح تھی، اور یہ سفر گن لو کتنا ہے، یہ آنا اور جانا، یہ آنا اور جانا۔ جب آپ بستر پر پہنچے ہیں تو آپ کا بستر اسی طرح گرم تھا جیسے ابھی اٹھ کر گئے ہوں۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے ام ہانی اپنے زمین پر گر گئے اور ان میں سے ایک آدمی اٹھا اور بھاگا ابو بکر کے پاس گیا اور کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی آدمی یوں کہے میں راتوں رات فلسطین گیا اور وہاں سے پھر راتوں رات واپس آ گیا تو مانو گے؟ یقیناً نہ ماننے والی بات ہے۔ تو ابو بکر کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ یہ کہا کس نے ہے؟ کہ تیرے دوست محمد بن عبداللہ نے۔ کہا اگر اس نے کہا ہے تو میں ایمان لایا کہ اس نے سچ کہا ہے۔ اس پر میرے نبی نے کہا میری امت کا صدیق ہے ابو بکر، میری امت کا صدیق ہے ابو بکر۔ تو قریش کہنے لگے تو نے وہاں نماز پڑھی تھی؟ ہاں۔
کہ اگر ہم تم سے نقشہ پوچھیں بتاؤ کہاں، تو وہ کہنے لگے بولو بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے کب گنے تھے، لیکن ایک دم جبریل نے سارے پردے ہٹا دیے اور بیت المقدس کی مسجد میرے سامنے کر دی، تو میں دیکھ کے بتاتا رہا اتنے دروازے ہیں، یہ رنگ ہے، اتنی کھڑکیاں یہ رنگ ہیں، اتنے روشن دان ہیں یہ رنگ ہے۔ اور وہ حیران پریشان، جو گئے ہوئے تھے دیکھا ہوا تھا وہ حیران تھے یہ کیا ہے، لیکن مانتے بھی نہیں ہیں اور جھٹلانے کی بھی کوئی شکل نہیں ہے۔ یہ آج کی رات اللہ نے میرے نبی کو بلندیاں عطا فرمائیں اور یہ پیغام دیا کہ جو میرے نبی کے پیچھے چلے گا اس کے لیے یہ بلندیاں مقدر ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تبلیغ پیغام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو دنیا میں پہنچانے کا۔ میرے اللہ نے اپنے نبی کو عزت بخشی، مرتبے نے دعا کی وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بچا لے بت پرستی سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھر کے بارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد میں نے تمہیں پاک کر دیا۔ کیسے پاک کیا ہے کہ ازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، میرے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، یہ پاک مائیں ہیں۔ ہر آدمی کا نکاح موت پہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے نبی کا نکاح آپ کے پردہ فرمانے پہ نہیں ٹوٹا، اسی طرح باقی ہے۔ آپ کی بیگمات کو امت کی ماں تصور کیا گیا، لستن کاحد من النساء، اور کہا تم ساری عورتوں سے افضل عورت ہو۔ اب آپ کی اولاد کی باری آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا ہماری مائیں ہیں، میرے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، یہ پاک مائیں ہیں۔ ہر آدمی کا نکاح موت پہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے نبی کا نکاح آپ کے پردہ فرمانے پہ نہیں ٹوٹا، اسی طرح باقی ہے۔ آپ کی بیگمات کو امت کی ماں تصور کیا گیا، لستن کاحد من النساء، اور کہا تم ساری عورتوں سے افضل عورت ہو۔ اب آپ کی اولاد کی باری آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ ابراہیم نے دعا مانگی اولاد کے لیے، اور یہاں اولاد کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ جب حسن پیدا ہونے کے قریب تھے، آپ نے فرمایا میرے پاس بھیجنا، گڑتی میں دوں گا۔ تو حضرت حسن کو گڑتی دی ہے ہمارے نبی نے، اور حضرت حسین کو گڑتی دی ہے حضرت فاطمہ نے۔ حضرت حسن کو حکمت و بصیرت میں سے وہ حصہ ملا جو نبیوں کو ملا کرتا ہے۔ آپ نے حضرت علی تھے جنگجو بہادر، جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑائی والا، جنگجو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر 10 مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حسین۔ کہا جی حرب، لڑائی والا؟ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے یہ 2 نام جب سے آدم کی نسل چلی ہے، یہ 2 نام کسی کے نہیں رکھے گئے، یہ نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے۔ یہ پہلا ہے بچہ جس کا نام حسن رکھا گیا، اور یہ پہلا ہے جس کا نام حسین رکھا گیا۔ حضرت حسن سے اللہ کے نبی کو زیادہ پیار تھا، دونوں پیارے تھے، پر حسن سے زیادہ پیار تھا کہ حضرت حسن کا چہرہ بالکل اللہ کے نبی کے مشابہ تھا۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین اس کا الٹ تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے رسول کے مشابہ تھے۔ تو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے، اور فرمایا کرتے تھے حسن میری مشابہ ہے، علی یہ تیرے مشابہ نہیں ہے، یہ میرے مشابہ ہے۔ اور ان دونوں کو یوں اٹھایا اور کہا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار فرما۔ اور فرمایا یا اللہ جو ان سے پیار رکھے تو ان سے پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔
کہ یہ میری اولاد ہے، یا آپ نے فرمایا ہر آدمی کی اولاد چلتی ہے باپ سے، میری اولاد چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے۔ اوئے ہوئے ہوئے، ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے، گھر میں حضرت فاطمہ، اور ایسے ہو گئے، ہاتھ زمین پہ اور گھٹنے زمین پہ، کمر برابر، کہنے کہ آ جاؤ میرے اوپر چڑھ جاؤ، میرے اوپر چڑھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو اوپر چڑھا لیا اور سارے کمرے میں یوں چکر لگا کر کہنے لگے دیکھا تمہارا اونٹ کتنا زبردست ہے، ہائے ہائے، دیکھا تمہاری سواری کتنی زبردست ہے۔ عربوں میں نا، عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، عیب تھا، عرب سردار بچے نہیں اٹھایا کرتے تھے، اور ہمارے نبی ایک دن کیا کیا، دونوں بچوں کو کندھے پہ نہیں اٹھایا، یہاں نہیں اٹھایا، ہاتھوں پہ نہیں، یہاں نہیں اٹھایا، یہاں اٹھانا تو پھر بھی ذرا سلیقہ ہے، میرے نبی نے حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا اور حسین کو اس کندھے پہ بٹھایا اور باہر آ گئے، باہر۔ ایک بدو حیران ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ان سے اتنا زیادہ پیار ہے؟ کہا ہاں مجھے ہی نہیں اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے بھی پیار کرتا ہے۔ آگے حضرت عمر کھڑے تھے، کہنے لگے او ہو اتنی اعلیٰ سواری، اتنی اعلیٰ سواری، اللہ کے نبی کی طرف اتنی اعلیٰ سواری۔ تو آگے اللہ کے نبی نے فرمایا تو سوار بھی تو دیکھو کیسے اعلیٰ ہیں، سوار بھی تو دیکھو کیسے اعلیٰ ہیں۔ یہ نفل نماز نہیں بتا رہا ہوں، فرض نماز ہو رہی تھی، فرض نماز، فرض، یہ نہیں لکھا کہ ظہر ہے یا عصر ہے یا مغرب ہے عشاء ہے، فرض نماز ہو رہی ہے اور آپ سجدے میں گئے، اور اتنے میں حضرت حسن نے دروازہ کھول کے دوڑ لگائی اور کمر پہ چھلانگ لگا دی اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ وہ اوپر بیٹھے کھیل رہے اور ایک آ کر نیچے گھس گیا، چھوٹا نیچے گھس گیا، نیچے گھس گیا، تو آپ نے سینہ اوپر کر دیا، یوں کر دیا، ایک اوپر ایک نیچے۔ تو جب کافی دیر ہو گئی اور آپ نے سر نہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھایا، تو قریب کے لوگوں نے یوں دیکھا کہ چکر کی یہ سجدہ لمبا ہی ہو گیا، تو کیا نظر آیا کہ حسن اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو قریب والے صحابی تھے نا نماز پڑھ رہے، انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا نماز کے اندر ہی کہ حسن کو میں اتاروں تاکہ میرا نبی سجدے سے اٹھے۔ جب یوں انہوں نے، اللہ کے نبی نے یہاں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ میرے بیٹے کو اتارنے کے لیے آگے آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں یہ ہاتھ یوں کر کے ایسے ایسے فرمایا کہ میرے بیٹے کو بیٹھن دو، کچھ نہ کہو، تو نے پھر ہاتھ واپس کر لیا۔ تو جب تک حضرت حسن اوپر سے نہیں اترے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ امت بھی کیا امت ہے، ایک کو زہر دے دیا، ایک کا سر نیزے پہ چڑھا دیا۔ آیا آپ نے حضرت ام سلمہ سے کہا ام سلمہ آج دروازے پہ پہرا دینا، آج ایک فرشتہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے جو کبھی نہیں آیا۔ تو ام سلمہ دروازے پہ ہو گئی اور آپ اندر ہو گئے۔ کہیں سے حضرت حسین کھیلتے ہوئے آ گئے، انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی اندر ہیں تو انہوں نے چھلانگ لگائی اور ام سلمہ پکڑتی رہ گئیں اور وہ بھاگ کے اندر گھس گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے کمرے کے اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے۔ تو حضرت ام سلمہ اندر چلی گئیں تو آپ کیا دیکھا، آپ نے حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا اور ایسے ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، پورا وجود ہل رہا تھا۔ تو انہوں نے عرض کی میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو ایک خاص فرشتہ مجھے ملنے آیا تھا وہ مجھے بتا گیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت ذبح کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھا گیا ہے جہاں اس کا خون گرے گا۔ وہ مٹی ام سلمہ کو آپ نے پکڑائی، انہوں نے ایک بوتل میں ڈال لی، شیشے میں ڈال لی۔ 61 ہجری میں ظہر کے بعد حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی ہیں تو خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی مٹی غبار آلود، داڑھی میں مٹی، سر میں مٹی، رنگ پیلا زرد، آنکھیں سرخ۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان کیا ہوا؟ کہ میرے بیٹے حسین کو میری امت نے شہید کر دیا، میں اس کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں، میں اسے قتل ہوتا دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا، اسی وقت دونوں نے ایک ہی وقت خواب دیکھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ ایک بوتل ہے اس میں خون ہے اور آپ زمین سے خون اٹھا کر بوتل میں ڈال رہے ہیں،
بوتل میں ڈال رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن خود مدعی بنوں گا ان سب کے خلاف جنہوں نے میرے بچے کو شہید کیا، ان کے خلاف میں اللہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کروں گا. ہاں انہوں نے سردار بھی نماز کو نہ چھوڑا. تم سودا بیچتے بیچتے نماز چھوڑ دیتے ہو، سیاست کرتے کرتے نماز چھوڑ دیتے ہو، تاش کھیلتے کھیلتے نماز چھوڑ دیتے ہو، ڈرامہ دیکھتے دیکھتے نماز چھوڑ دیتے ہو. اور کربلا کی کڑکتی چلچلاتی دھوپ ہے اور دنیا میں ظلم کی وہ تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ جب سے آدم پیدا ہوئے ہیں اس دن سے لے کر اور آج سے قیامت تک ایسا ظلم نہ ہوگا جو 10 محرم کو ہوا کہ سب سے پاک خون کو پانی کی طرح بہایا گیا اور 16 آل رسول کے نوجوانوں کے سر وہ نیزوں پہ چڑھا دیے گئے. 2 سال کے معصوم عبداللہ بن حسین کے گلے کے بھی تیر پار ہوا. 70 آدمی قتل ہوئے، 71 آدمی قتل ہوئے، 72 میں خود شہید ہوئے. یہ اور ایک لفظ زبان سے نہیں نکلا، چپ خاموش تماشا دیکھتے رہے. ہاں جب اپنا خاندان ذبح ہونے لگا تو پھر اتنا کہتے. جب کوئی اپنا بھتیجا حضرت حسن کے 5 بیٹے شہید ہوئے اس میدان میں، 4 بیٹے حضرت حسین کے شہید ہوئے. عبداللہ بن جعفر یہ کھگے اپنے آپ کو حضرت جعفر کے اولاد کہتے اور ہیں بھی صحیح، سب سے سست بنے پڑے ہیں دین میں. ان کے عبداللہ کے 2 بیٹے وہاں شہید ہوئے ہیں. عبداللہ بن جعفر کے 2 بھائی، جعفر کے 2 بھائی جعفر کے 2 بھائی شہید، 2 بیٹے شہید. عبداللہ بن جعفر کے 2 بھائی یعنی حضرت جعفر، یہ سارے قریشی صاحبان جو کھگا صاحبان ہیں یہ حضرت جعفر کی اولاد عبداللہ میں سے ہیں. عبداللہ کے 2 بھائی میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں. ہاں کہتے تھے جب کوئی اپنا شہید ہوتا کہتے جا بیٹا اپنے نانا محمد مصطفیٰ سے مل جا، اپنے دادا علی سے مل جا، اپنے چاچا حمزہ سے مل جا. لیکن جب عبداللہ شہید ہوئے ہیں نا، عبداللہ وہ 2 سال کا بچہ، پھر ضبط کا دامن چھوٹا ہے اور پھر بند ٹوٹے ہیں اور پھر عبداللہ کا خون اپنے چلو میں لے لیا، دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کی یا اللہ اگر تو اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے تو میرا کوئی گلہ کوئی نہیں ہے. ہاں اتنا میں ضرور کہوں گا ان سے بدلے تو خود لینا، میں بے بس ہوں. نماز کا وقت داخل ہو گیا، ظہر کا وقت داخل ہو گیا تو آپ نے زہیر بن قین سے فرمایا شمر سے کہو جنگ بند کرے، ہم نے نماز پڑھنی ہے. اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی جا رہی. جج صاحب کہتے ہیں کیس لمبا ہو گیا میری نماز چھوٹ گئی. وکیل صاحب کہتے ہیں موکل بہت آئے ہوئے تھے میری نماز چھوٹ گئی. عورت کہتی ہے کھانا پکاتے پکاتے میری نماز چھوٹ گئی. تاجر کہتا ہے سودا بیچتے بیچتے میری نماز چھوٹ گئی. آج حسین کی نماز نہیں چھوٹی اور تلواروں کے سائے تلے پڑھ کے دکھایا ہے کہ نماز یوں بھی پڑھی جاتی ہے، یوں بھی پڑھی جاتی ہے. انہوں نے کیوں نہ کہا سانو آپ اللہ دا نبی چھڑا لے سی. یہ کیا پاگل پن ہے کہ ساڈا نبی سانو چھڑا لے سی. شراب بھی پیو، جھوٹ بھی بولو، زنا بھی کرو، جوا بھی کھیلو، نماز بھی چھوڑو، روزہ بھی چھوڑو، تو سارے قرآن کا ستیہ ناش کر دیا، ساری شریعت کو تباہ و برباد کر دیا. پھر یزید کو بھی کہو رضی اللہ عنہ اور حسین کو بھی کہو رضی اللہ عنہ. پھر یزید بھی کو بھی کہہ دو کہ وہ بھی جنت کا وارث ہے اور حسین بھی جنت کا وارث ہے. کوئی کہہ سکتا ہے پاگل دیوانہ یہ بات؟ تو یہ کیا ظلم و ستم ہے؟ جن کو جنت کی بشارتیں ملی انہوں نے تلوار کے سائے تلے نماز پڑھی، زخمی ہو کر نماز پڑھی. شمر نے کہا ہم تمہیں نماز کی اجازت نہیں دیں گے، قتل کریں گے. تو انہوں نے آ کے عرض کی امیر عالی مقام وہ نماز کی اجازت نہیں دیتے. فرمایا آدھے نماز پڑھو، آدھے ان سے جنگ کرو. آدھوں کو لڑائی پہ لگایا. 26 نے نماز پڑھی، 26 نے جنگ کی ہے. پھر ان 26 نے جنگ کی اور پہلے 26 نے، دوسرے 26 نے جا کر نماز پڑھ کر یہ پیغام دیا ہے کہ جنت کے وارث ہو کر بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے. سب سے زیادہ تو میرا نبی چھڑانے والا حسین کو ہے اور حسن کو ہے. انہوں نے سجدہ نہیں چھوڑا اور آج کا بے نمازی کہتا ہے سانو میرا نبی چھڑا لے سی.
پھر تو رابعہ بصری کو اور ناچنے والی کو برابر کر دو، پھر شمر کو اور اہل بیت کو برابر کر دو، پھر حسین کے کٹے ہوئے سر کو اور شمر کے غراتے ہوئے وجود کو برابر کر دو۔ جب یہ برابر نہیں تو یہ بھی برابر نہیں ہے کہ رات کی ناچنے والی اور رات کی رونے والی، رات کا شرابی اور رات کا تہجد گزار، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ صحیح ترازو تولنے والا اور ڈنڈی مارنے والا یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ حلال کمانے والا اور حرام کھانے والا یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سجدے میں سر رکھنے والا اور تکبر سے سر اٹھانے والا یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ساڈا نبی سانو چھڑا لیسی، یہ فلسفہ حسین کو کیوں نہ سمجھ میں آیا؟ پھر کہہ دو امام حسین پاگل تھے، ہم بڑے عقل مند ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں ہمارا نبی چھڑا لے گا، ہمیں سارا پتہ ہے۔ امام حسین تو ویسی جذبات میں آ کے بچے قربان کرا دیے، کوئی لوڑ کوئی نہیں اس سارے کام دی۔ ہائے ہائے، اپنی عقل کا رونا رو دو، جنت اتنی سستی نہیں ہے، اللہ کی رضا اتنی سستی نہیں ہے کہ رات گھنگور بھی چھن کے اور جنت بھی ملے، تڑپنا پڑے گا، رونا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، پھر جا کے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، تبلیغ اس زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے۔ آج معراج کی رات تھی، اس کے حوالے سے میں نے تھوڑے آپ کے سامنے اللہ کے محبوب کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ میں سارا سال لگا رہا ہوں، میں ساری زندگی لگا رہا ہوں، دو ہستیوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول۔ یہ ہمارے بیان سے بالا تر ہستیاں ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے جبریل میکائیل کا علم بھی تھوڑا ہے اور 1.25 لاکھ نبیوں کا علم بھی تھوڑا ہے کہ یہ ہمارے دائرہ بیان اور احاطہ تعریف و توصیف سے بالا تر ہستیاں ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور کہتا ہوں خلاصے کے طور پر، اگر دنیا اور آخرت بنانی ہے تو اللہ سے صلح کرو اور اس کے نبی کی غلامی پر آؤ، تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اس کو لے کر پھرنے کی محنت ہے۔ ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو آپ کا پیغام ہم نے ساری دنیا میں پہنچانا ہے۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہے، لوگوں کا رخ پھرا ہے دین کی طرف، اتنے بڑے بڑے مجموع کی آمد اور اکثریت نوجوانوں کی آمد، یہ اعلان ہے کہ صبح کہیں قریب ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں توبہ کر کے اللہ اس کے رسول کا دامن تھام کے اللہ کو راضی کرنے والے بنے اور اس کا پیغام دنیا تک پہنچانے والے بنے۔ جو بھائی نیت کرے گا سرخرو ہو جائے گا، یہ جہان بھی بنائے گا، اگلا جہان بھی بنائے گا، کل کو اللہ کے ہاتھوں سے جام پیے گا، نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر پیے گا اور اللہ کے ہاتھوں سے جنت کی شراب پیے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، آج ان کا اللہ انہیں شراب طہور پلا رہا ہے۔ تو سارے بھائی، میرے بھائیوں، 4 مہینے چلا تو تمہارے نصیب کی بات ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا نکلو گے، لیکن آج اتنی نیت لے کر تو اٹھو۔ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، چھوٹا سا ضلع ہے لودھرا اور اس کے لحاظ سے بہت بڑا جمع غریب غفیر ہے، اور میں اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ اکثریت مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں، نرسری نظر آ رہی۔ میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آج توبہ کر کے واپس جاؤ، بن توبہ کے نہ جاؤ، آج توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ اٹھو۔ اتنی زندگی اپنی مرضی کی گزار لی، اگلی اللہ کی مرضی کی گزار لو۔ توبہ ایسا عمل ہے، بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل۔ ہر رات نئی لڑکی اس کے پہلو میں سوتی تھی اور ہر رات شراب کا دور چلتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار ایک رات۔ 60 دینار آج جو سونے کا ریٹ ہے اس کے لحاظ سے کوئی 6-7 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ وہ کتنا مالدار تھا جو ایک رات کے لیے 6 لاکھ ایک لڑکی پہ خرچ کر رہا ہے۔ جب اس کے ساتھ کمرے میں تنہا ہوا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی ہے، تو کفل پوچھتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ اپنی مرضی سے آئی ہو؟ تو وہ کہتی ہے میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، جب مالدار لوگ سخی نہیں بنتے ہیں تو عزتیں غریبوں کی نیلام ہو جاتی۔ سیاست پہ کروڑوں روپے لگا دیں گے اور اللہ کے نام پر غریب کو 200 روپے بھی نہیں دیں گے۔ سیاست کے نام پر
زمینیں بیچ دیں گے، بینکوں سے قرضیں اٹھائیں گے اور الیکشن لڑیں گے، اور اللہ کے نام پہ دینے کا وقت آئے تو 100 روپیہ دیتے ہوئے ماتھے پہ بل پڑ جائیں گے۔ جب مالدار لوگ سخی نہیں ہوتے اور بخیل ہوتے ہیں تو پھر غریبوں کی عزتیں لٹنا شروع ہو جاتی۔ تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو کفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا جا تو میری بہن ہے اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میرے لیے دعا کر، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد یہ غلط زندگی کبھی اختیار نہیں کروں گا، اور جا جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ گھر چلی جا۔ کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ وہ لڑکی گھر پہنچی اور کفل پیچھے مر گیا، اچانک مر گیا۔ کفل ایسا نافرمان تھا کہ کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہیں آئے گا، جنازہ پڑھنے کوئی نہیں آئے گا، غسل دینے شاید اپنے بھی نہ جمع ہوں۔ تو میں شہنشاہ پہ قربان جاؤں جو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اس نے بنو اسرائیل کے لیے یہ کام کر کے دکھایا، ہمارے لیے تو محمد مصطفیٰ کی طفیل اور مہربان ہے۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ کفل کے دروازے پر نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا؟ کہ میں نے معاف کر دیا ہے، تم جنازہ پڑھو، تم غسل دو، تم قبر میں اتارو۔ جو ہر رات زنا میں گزارتا تھا اس کے موت سے چند گھنٹے پہلے اس کے چند آنسوؤں نے، اس کی توبہ نے اس کو یہاں تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے نورانی سطروں سے دیوار پہ لکھوایا کہ میں اس سے معاف کر چکا ہوں۔ تم سارے امت مصطفیٰ بیٹھے ہو جن کے آنسوؤں کی اللہ کو بڑی لاج ہے، جن کی دعاؤں کی اللہ کو بڑی لاج ہے، اور اللہ سے بڑا لجپال نہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ ہے۔ جو اس کے آنسو نہ ہوتے دعا دو کملی والے کو، اس کے آنسو نہ ہوتے تو میں اور تم بھی بندر اور خنزیر بن گئے تھے، اور پتھر برس جاتے اور ہوائیں اڑا دیتی یا پانی بہا دیتا یا آگ جلا دیتی۔ ان کے آنسوؤں کی طفیل ہے جو عذاب اٹھ جاتے ہیں۔ اگر تم توبہ کرو گے تو میرا اللہ آج تمہاری معراج ہو جائے گی۔ آج کی رات میرے نبی کو معراج ہوا تھا، آج تمہارا بھی معراج ہو جائے گا۔ اگر تم توبہ کر لو تو آج تمہاری معراج ہے، اور آج میرا نبی خوش ہے، میرا نبی خوش ہے کہ اس کی امت معراج کی یاد تازہ کر رہی ہے، اور میں جو پیغام لایا تھا آسمانوں سے آج اس کی خاطر یہ توبہ کر رہے ہیں۔ تو میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اور منت کرتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ نیت کرتے ہو؟ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ بڑے ہولے بول رہے ہو تو سارے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ بڑی مقدس اور مبارک رات ہے۔ آج تمہاری توبہ گئی آسمانوں پر اور گئی عرشوں پر، اور میرے رب کی قسم تمہارا اعلان ہو گیا کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے آسمان تک پہنچا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کر دیتا ہوں۔ میں بیٹھا تھا مسجد میں، 4 نوجوان آئے، کہا جی ہم نے زندگی میں نہ کبھی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کبھی جمعہ پڑھا، نہ کبھی زکات، زندگی میں ایک روزہ رکھا تھا، وہ شراب پی کے افطاری کی تھی، ایک روزہ شراب سے افطار کیا تھا، اور ہمارا ذہن یہ تھا کہ ہماری کوئی بخشش نہیں ہے، ہمارے لیے تو دوزخ ہے، لہذا ہم نے جو کرنا ہے ادھر ہی کرنا ہے۔ ایک دفعہ ہماری گاڑی میں ہمارا ایک دوست بیٹھا، اس نے تمہارے بیان کی کیسٹ لگائی، اس میں تم نے اللہ کی رحمت کو بتایا کہ وہ اتنا کریم ہے کہ اپنے اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ توبہ کر لو تو اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، ہم نے وہ اس دن توبہ کی، وہ دن آج کا دن کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، نماز نہیں چھوڑی، رمضان قریب گزرا تھا، ایک روزہ نہیں چھوڑا، ایک تراویح نہیں چھوڑی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا مہربان ہے۔ تو میرے بھائیوں پچھلی پر توبہ کرو اور اگلی محمد مصطفیٰ کا دامن تھامو، وہ اللہ تک پہنچا تھا آج کی رات، وہ تمہیں بھی اللہ تک پہنچا دے گا۔
ایک بدو آ کر میرے نبی سے کہنے لگا محمد، آپ نے کہا لبیک، کہ تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ کہا کیا؟ کہ تو کہتا ہے کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑ جائے گا۔ کیوں پڑے گا؟ ہمارا دین کوئی غلط ہے؟ ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ تو کہتا ہے کہ ایران بھی ٹوٹ جائے گا اور روم بھی ٹوٹ جائے گا۔ کیسے تو بچوں والی باتیں کرتا ہے؟ ہمیں روٹی نہیں ملتی، تو ہمیں کہتا ہے سپر پاور ٹوٹ جائیں گی اور تیری امت ان پر قبضہ کرے گی۔ تو یہ کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے۔ آج تک کوئی باپ دادا میں سے اٹھ کے آیا؟ تو میرے نبی ہنس پڑے اور فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی اور تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑے گا، ایران اور فارس اور روم ٹوٹ جائیں گے اور مدینے میں وہ خزانے اٹھ کر آئیں گے۔ اور تیسری بات مر کے اٹھنے والی، تو قیامت کا دن ہوگا، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ وہ ایسا اکھڑ تھا کہنے کا میں بالکل نہ مانوں، اور بغیر کلمہ پڑے واپس چلا گیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تو سارا عرب کلمہ پڑ گیا۔ تو وہ بدو کہنے لگا لے بھائی ایک گل تو ہو گئی۔ جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا۔ کہنے لگا بھائی دوئی گل بھی ہو گئی تو ہن 3 بھی ہو جانی ہے، تو چنگی گل ہے میں کلمہ پڑھ ہی لواں۔ تو گھر چھوڑ کے مدینے آ گیا، ہجرت کر کے مدینے آ گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جب یہ مسجد میں آتا تھا نا تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ بدو کے لیے کھڑے ہو جاتے، اس کا اکرام کرتے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوتے کہ اس بدو کا کیا اکرام کرتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت عمر فرمانے لگے تمہیں پتا میں اس کا کیوں اکرام کرتا ہوں، میں کیوں اس کی عزت کرتا ہوں؟ کہا جی نہیں، کہ بات یہ میرے سامنے کی بات ہے، جب میرے نبی نے اس کو کہا تھا کہ مکہ کہ عرب میرا کلمہ پڑھے گا اور ایران اور روم ٹوٹے گا اور باقی رہے گی تیسری بات، تو قیامت کا دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا۔ تو اس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا میں قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا، اور میرے رب کی قسم قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا اس کو جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ تو جنتی آدمی کہ اس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑنا ہے۔ تو میں تم لوگ والے پتہ نہیں کہاں سے آئے ہو، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے ہاتھ چھڑا لو سیاستدانوں سے اور اپنی دکانوں سے اور اپنی تجارت سے، اپنی زراعت سے، اپنی نوکری سے، اپنی خواہش سے، اپنی نفسانیت سے اپنے ہاتھ چھڑا لو اور محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، تمہیں پکڑ کے اللہ سے ملا دے گا، تمہاری بھی معراج کروا دے گا، تمہاری بھی معراج کروا دے گا۔ آج کی مبارک رات ہے، توبہ تو سب نے کر لی نا بھائی، سب نے پکی توبہ کر لینا بھائی، سب نے پکی کر لینا، ڈرو نہیں، ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا، کوئی عدد کی قید نہیں ہے۔ شیطان بڑا چکر دیتا ہے، ایسی توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کرتے ہیں ادھر توڑ دیتے ہیں، ادھر توبہ کی اور ادھر توڑنے سے پہلے موت آ گئی تو سیدھی جنت۔ اب بولو بھائی، ساری دنیا میں اس پیغام کو لے کر جانا ہے، کون بھائی نہ کرتا